ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام على رحمة للعالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين والصلاة والسلام على سيد الأولين والصلاة والسلام على سيد الآخرين والصلاة والسلام على سيد الأفصحين والصلاة والسلام على سيد الأشجعين والصلاة والسلام على سيد الشارحين والصلاة والسلام على سيد الشافعين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والصلاة والسلام على سيد الأولياء والصلاة والسلام على سيد الأتقياء والصلاة والسلام على سيد الأصفياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها
أيضا وقال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحكيم ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل. وقال الله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وقال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم. وقال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. وقال الله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقال الله تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وقال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم طلب العلم فریضہ علی کل مسلم رواہ مسلم. وعن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا رأيتم الذين يسبون اصحابي فقولوا لعنة الله على شركم رواہ الترمذی. أيضا عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان رواه البخاري ومسلم. وعن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش ولا البذي رواه الترمذي. وعن ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا تسبوا اصحابي فلو ان احدكم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه رواه البخاري ومسلم. وعن ابي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. إن العلماء ورثة الأنبياء إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر رواه الترمذي وابن ماجه وأبي داود ورواه أحمد. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم تبرك بالقرآن فإنه كلام الله. وقال عليه الصلاة والسلام إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما. وعن عثمان بن عفان قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه رواه البخاري أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمہ. شاعر مشرق علامہ اقبال مرحوم مغفور فرماتے ہیں قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمہ اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار. اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار. اور وہ زمانے میں معزز تھے مسلمہ ہو کر. اقبال کہتا ہے وہ زمانے میں معزز تھے مسلمہ ہو کر یعنی غلامان مصطفیٰ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین. عاشقان پیغمبر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جن کو اللہ تبارک و تعالی نے آج سے 1452 سال پہلے اپنے حبیب امام الانبیاء شافع روز جزا احمد مجتبی رسول عربی پیغمبر اسلام نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دست رسالت پر اسلام و ایمان قبول کرنے کی توفیق عنایت فرمائی تھی. ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو رب ذوالجلال نے اس کلام اللہ کی حقانیت اور حدیث مصطفیٰ کی صداقت کی روشنی میں ان اصحاب رسول رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اللہ تعالیٰ نے معزز بھی بنایا, محترم بھی بنایا, مکرم بھی بنایا, معظم بھی بنایا. اقبال کہتا ہے کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر.
وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب۔ اقبال جن کا سن انتقال سن 1938 ہے، اسی ماہ اپریل میں، اور آج ہی کی تاریخ میں، آج 21 اپریل ہے، آج ہی کی تاریخ میں علامہ اقبال کا انتقال ہوا تھا سن 1938۔ اقبال کہتا ہے کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف، اور یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے۔ یہ دور، اقبال کہتا ہے، محبت کے شرر سے دل سراپا نور ہوتا ہے، ذرا سے بیج سے پیدا ریاض طور ہوتا ہے، محبت ہی سے پائی ہے شفا بیمار قوموں نے، محبت ہی سے پائی ہے شفا بیمار قوموں نے، کیا ہے اپنے بخت خفتہ کو بیدار قوموں نے، محبت خیش تنبینی محبت خیش تنداری، محبت خیش تنبینی محبت خیش تنداری، محبت آستانے قیصر و کسریٰ سے بے پرواہ، اور رقابت علم و عرفاں میں غلط بینی ہے منبر کی، رقابت علم و عرفاں میں غلط بینی ہے منبر کی، کہ وہ حلاج کی سولی کو سمجھا ہے رقیب اپنا، وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا، اور نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر۔ اقبال کہتا ہے نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر۔ 1442 سال پہلے رب ذوالجلال نے جب محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو شب معراج مقام بیت المقدس میں 1,23,999 کم و بیش انبیاء و مرسلین کا امام بنایا، علامہ انور شاہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کا انتقال 1933 میں ہوا، اپنے ملفوظات میں لکھتے ہیں کہ امام الانبیاء ہمارے نبی ہیں، نبیوں کی امامت کرنے والے ہمارے نبی ہیں۔ میں عرض کر دوں آپ سے، ابھی ماہ رجب المرجب گزرا، 9 مارچ سن 620 عیسوی کو، انگریزی اعتبار سے 9 مارچ سن 620 عیسوی کو رب ذوالجلال نے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج شریف میں بلا کر سدرۃ المنتہا سے بھی زیادہ بلندتر مقام پر 5 وقت کی نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا تھا، اور یہ شعبان المعظم تاریخی اعتبار سے، برکت اور تیمن کے اعتبار سے یہ مہینہ بھی انتہائی بابرکت مہینہ ہے، ماہ شعبان المعظم، تحویل قبلہ کا مہینہ۔ آج پوری دنیا کے صاحبان ایمان جب رب ذوالجلال کی بارگاہ اقدس میں نماز پنجگانہ میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے، تو میں عرض کر دوں آپ سے، یہ آپ کو جو خانہ کعبہ کو قبلہ بنا کر پیش کیا گیا، ماہ شعبان المعظم ہی کی برکتوں سے مدینہ والے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مدینہ منورہ میں 16 شعبان کو محلہ بنی سلمہ میں اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو قبلہ قرار دیا۔ جس وقت اس عظیم الشان تاریخ ساز دینی اجلاس جلسہ دستار بندی و تکمیل حفظ القرآن کی پرخلوص دعوت ہمارے رفیق مکرم، جواں سال جواں فکر، دینی اور قرآنی ملی خدمات کا پاکیزہ جذبہ رکھنے والے عزت مآب عالی جناب حضرت مولانا سرفراز احمد صاحب ملی القاسمی دامت برکاتہم نے پیش فرمائی۔ یہ تاریخ کافی عرصہ قبل آپ نے درج کرا دی تھی، غالباً ہم اڑیسہ کے سفر پر تھے، دوران سفر آپ نے محبت آمیز لہجے میں خاکسار کی اس تاریخ کو محفوظ کرا دیا تھا۔ جو احباب میرے ساتھ رہے، قاری محی الدین صاحب، جناب مظہر صاحب، انہوں نے سارا دن دیکھا، جن حضرات کے بھی فون میرے پاس آئے، یہی میں نے عرض کیا کہ ماہ رمضان کی چاند رات تک بالکل وقت نہیں ہے، ہمارے لیے مجبوری ہے۔ کل شہر لکھنؤ میں خطاب تھا، دعا کر رہا تھا، میں نے 10 رکعت نماز صلاۃ الشکر ادا کی، تاخیر ہوئی مجھے اسٹیج پر آنے کی، میں تاخیر کا سبب بتا دوں، 8 ہی رکعت پڑھ پایا تھا صلاۃ الشکر، کہ پھر فون پہنچا حضرت مولانا کا، بھی 2 رکعت باقی ہے، تو سوچا کہ اس نیت کے ساتھ 2 رکعت پڑھوں گا کہ جلسہ خیر و عافیت سے مکمل ہو گیا، اور اللہ نے سفر بھی خیریت سے کرا دیا۔ بڑی عزت کی بات ہوتی ہے، طبیعت پل پل انسان کی بدلتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مدرسہ قاسم العلوم کو علوم نبوت کے فیضان سے سرفراز فرمائے، اور یہ 20 کی تعداد میں حافظ قرآن ہونے والے بچوں کو
ماہ رمضان میں پڑھی جانے والی 20 رکعت تراویح سنت مؤکدہ کی برکات سے ان کو زندگی بھر کلام اللہ کی تلاوت اور زندگی بھر ملت اسلامیہ کی خدمت اور زندگی بھر قوم اور ملت اور ملک ہندوستان کی خدمت، انسانیت کی خدمت اور مانو سماج کی سیوا، اور میں عرض کر دوں انسانی ہمدردی، خیر و خواہی اور اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لائحہ دین کی خدمات جلیلہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہر ایک معصوم بچے کے سر کے اوپر باندھنے والے ہمارے جتنے بزرگ علماء کرام ہیں جنہوں نے دستار فضیلت باندھی، یہ صاف و شفاف دستار ہم سے قبل بزرگ عالم دین نبی آپ کے سامنے مفتی صاحب زیدہ مجدہو نے ذکر فرمایا دار ارقم کا، تاریخ اسلام کی سب سے پہلی مسجد جہاں کونین کے آقا امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آج سے 1452 سال پہلے بارگاہ ربانی میں پہلی نماز ادا فرمائی تھی۔ میں عرض کر دوں آپ سے قرآن مجید کے نزول کو 1452 سال ہوئے، ولادت رسول کو 1492 سال ہوئے، 40 سال کے بعد قرآن مجید کا نزول سینہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر شروع ہوا۔ معراج شریف کو 1442 سال ہوئے۔ یہ سب کاؤنٹڈ ہوتا ہے، یہ گنا ہوا ہوتا ہے، یہ شمار کیا ہوا ہوتا ہے، یہ خالی کسی اخبار کی نقل نہیں ہوتی، یہ خالی اپنے طور پہ کسی سے سننے کے بعد یہ باتیں نہیں پیش کی جاتی۔ ان بچوں کے سینے میں اللہ کا قرآن جو حفظ ہے، ان بچوں کے سینے میں جو اللہ کا قرآن منقوش ہو گیا، جو نقش ہو گیا، ان کے سینے میں قرآن مجید کے 86,700 الفاظ اللہ نے نقش فرما دیے ہیں۔ میں عرض کر دوں یہ شان رب ذوالجلال کی ہے کہ قرآن مجید کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، قرآن مجید خفیف کتاب نہیں ہے، قرآن مجید باقاعدہ ایک ضخیم کتاب ہے جس میں رب ذوالجلال نے 3,21,180 حروف کو قیامت بعد قیامت تک کے لیے محفوظ فرما دیا ہے۔ اس قرآن کے ایک ایک لفظ کے یہ حافظ بنے، تب جا کے ہمارے بزرگ علماء کرام نے ان کے سر پہ دستار حفظ قرآن باندھی۔ میں عرض کر دوں آپ سے پہلی مرتبہ جبریل امین 18 اگست سن 610 عیسوی کو تشریف لائے۔ ایک صاحب نے، میں خطاب کر رہا تھا بھوپال میں، کہنے لگے سبب کیا ہے کہ قرآن کی پہلی آیت غار ہرا پر کیوں نازل ہوئی؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غار ہرا میں جب تشریف فرما تھے تبھی قرآن کی آیت کیوں نہیں نازل ہوئی؟ بیت خدیجہ میں کیوں نہیں قرآن مجید کا نزول ہوا؟ کوہ صفا پر قرآن کی پہلی آیت کیوں نہیں نازل ہوئی؟ کوہ مروہ پہ قرآن مجید کی پہلی آیت کیوں نہیں نازل ہوئی؟ غار ثور میں قرآن مجید کیوں نہیں اترا؟ میدان بدر میں قرآن کی آیت پہلے کیوں نہیں نازل ہوئی؟ میدان احد مدینہ منورہ سے 3 میل کے فاصلے پر جہاں غزوہ احد پیش آیا تھا وہاں قرآن کی پہلی آیت نازل کیوں نہیں ہوئی؟ جبل رحمت کی بلندی پر اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حج بیت اللہ کا باقاعدہ حجۃ الوداع کا جو خطبہ پیش فرمایا، میدان عرفات میں قرآن کی پہلی آیت کیوں نہیں نازل ہوئی؟ حجرہ عائشہ میں قرآن کی پہلی آیت کیوں نہیں نازل ہوئی؟ تو اس خاکسار کا جواب یہ تھا کہ اللہ کا کلام بلند ہے، اللہ کا دین بلند ہے، رسول کا مقام بلند ہے۔ شان رسول میں سبحان اللہ کہہ دیجئے، رسول کا مقام بلند ہے، نبی کا مرتبہ بلند ہے، نبی کا رتبہ بلند ہے، نبی کی حیثیت بلند ہے۔ تو بلند رسول کی بلند ذات پر اللہ کا بلند کلام بلند مقام پر نازل ہوا ہے۔ غار ہرا اس فرش خاکی سے 1926 فٹ کی بلندی پر ہے، تو اللہ کو منظور یہ ہوا محبوب ظاہری طور پر بھی بلند ہو جائے جب قرآن نازل ہو۔ نبی کی ذات کو اللہ نے بے مثال بنایا، نبی کی صفات کو اللہ نے بے مثال بنایا۔ جلسہ تو آپ کا کامیاب ہو گیا۔ ماہ اپریل پربہار مہینہ، ولادت رسول کا مہینہ، ماہ شعبان المعظم تحویل قبلہ کا مہینہ، اللہ تعالیٰ نے جلسے کو قبول فرما لیا۔ نبی کی ذات چونکہ بے مثال ہے، نبی کی ذات بے مثال، نبی کی صفات بے مثال، نبی کی ذات بے مثال۔ شان رسول میں جب تک آپ حضرات خالی سبحان اللہ جب تک نہیں کہیں گے موضوع نہیں بدلے گا۔ خالی رسول پاک کی بے مثالی میں الفاظ آتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ چلے جائیں گے۔ نبی کی ذات بے مثال، اگر آپ موضوع بدلوانا چاہتے ہیں خالی ناظم اجلاسی نہ کہیں، سامعین بھی تو کہیں نبی کی ذات بے مثال، نبی کی صفات بے مثال، نبی کی ہدایات بے مثال، نبی کی تعلیمات بے مثال۔ نبی کی ذات زندہ ہے، نبی کی صفات زندہ ہے، نبی کا بدن زندہ ہے، نبی کا جسم زندہ ہے، نبی کا دین زندہ ہے، نبی کی شریعت زندہ ہے، نبی کا اخلاق زندہ ہے، نبی کا کردار زندہ ہے۔ حجت الاسلام مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے آج سے 156 سال پہلے شہر دیوبند میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ڈالی تھی۔ 30 مئی 1866 دارالعلوم دیوبند کی بنیاد کی تاریخ 30 مئی 1866، 15 محرم الحرام 1283 ہجری = 156 سال پہلے، جس کے
بزرگ و برتر، محترم و موقر، محتمیم باوقار، حال ہی میں انتقال فرما کر بارگاہ ربانی میں پہنچے، استاد العلماء، زبدۃ الفقہاء، درویش صفت عالم دین، جانشین حکیم الاسلام حضرت مولانا محمد سالم صاحب القاسمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ونور اللہ مرقدہ وبرد اللہ مضجعہ، آمین کہہ دیجئے۔ اللہ تعالی حضرت مولانا سالم صاحب القاسمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بخش جو مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، ان کو غریق رحمت فرمائے، مقام نخل طوبہ میں مقام نصیب فرما دے۔ کون ہے سالم قاسمی؟ حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے قابل فخر فرزند کے صاحبزادے، یعنی خلیفہ مصطفیٰ سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی 48ویں پشت میں 48ویں پوتے ہیں مولانا سالم قاسمی۔ میں عرض کر دوں آپ سے، جس سال اس حقیر و فقیر، اس گنہگار و سیاکار، اس ناہنجار اور بے وقار انسان کو حضرت مولانا سالم صاحب قاسمی رحمت اللہ تعالی علیہ کے دارالعلوم وقف دیوبند میں مورخ اسلام کے تحریری اعزاز سے نوازا گیا۔ اس سال میں نے حضرت کے صاحبزادے کے سامنے پورا یہ شجرہ پیش کیا تھا کہ قاسم نانوتوی رحمت اللہ تعالی علیہ کو اللہ تعالیٰ نے خلیفہ مصطفیٰ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی 45ویں پشت میں 45ویں پوتے بنا کر پیدا کیا۔ میں عرض کر دوں آپ سے، تو قاسم نانوتوی شاہکار کتاب لکھتے ہیں مقام ختم نبوت پر، ایک شاہکار کتاب، بلند پایا کتاب، آب حیات نام کی، آب حیات۔ اس میں حدیث شریف لے کے آئے علامہ بیہقی رحمت اللہ تعالی علیہ کی، ان الانبیاء احیاء۔ ہم نے ابھی ایک جملہ کہا، نبی زندہ، نبی کی ذات زندہ، نبی کا بدن زندہ، نبی کا جسم زندہ، نبی کا جسد اطہر زندہ، نبی کا دین زندہ، نبی کی شریعت زندہ۔ تو حضرت نے وہاں علامہ بیہقی کی روایت میں فرمان رسول پیش کیا، ان الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون۔ انبیاء سب کے سب زندہ ہیں۔ کہاں زندہ ہیں؟ نبی نے پتہ بتایا، انبیاء کہاں زندہ ہیں؟ فی قبورہم، اپنی اپنی قبروں میں، اور اپنی اپنی قبروں میں زندہ رہ کر کیا کر رہے ہیں انبیاء و مرسلین؟ یصلون، بارگاہ ربانی میں نمازیں ادا کر رہے ہیں، بارگاہ ربانی میں نمازیں ادا کر رہے ہیں۔ تو بتاؤ، انبیاء و مرسلین کو جب اپنی حیات طیبات میں نماز سے اس قدر محبت تھی کہ جب زمین پہ چلتے پھرتے انبیاء اللہ کے دین کی دعوت دیتے تھے تب بھی نماز کی دعوت دیتے تھے۔ آج بعد وفات بھی اگر مشغول ہیں تو نماز ہی کی عبادت میں مشغول ہیں۔ نبی کی ذات کو بے مثال بنایا۔ میں عرض کر دوں آپ سے، نبی کی نبوت کو بے مثال بنایا، نبی کی نبوت بے مثال، نبی کی رسالت بے مثال۔ میں اس جلسے کی حقیقت تک پہنچنا چاہتا ہوں۔ نبی کی نبوت بے مثال، نبی کی رسالت بے مثال، نبی کی شریعت بے مثال، نبی کی سنت بے مثال، نبی کی اطاعت بے مثال، نبی کی شریعت بے مثال، نبی کی طاقت بے مثال، نبی کی نہیں، جب تک پورا مجمع سبحان اللہ نہیں کہے گا موضوع نہیں بدلیں گے۔ اور یہ نہ سوچئے گا الفاظ کہاں سے آئیں گے، الفاظ تو اللہ تعالیٰ بتاتا جائے گا۔ نبی کا دین قیامت تک ہے، نبی کی ذات قیامت تک ہے، نبی کی شریعت قیامت بعد قیامت تک، قرآن قیامت بعد قیامت تک، اللہ کا دین قیامت بعد قیامت تک۔ تو قیامت تک کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو پیدا کرتا جائے گا اور شان مصطفیٰ بیان کراتا جائے گا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا، اے نبی ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ تو نبی کی شان میں الفاظ ہمارے علماء کرام کو سوچنے نہیں پڑتے۔ جب ہمارا کوئی عالم اسلام ممبر اسلام پہ بیٹھ کر شان رسول یا سیرت رسول یا عظمت مصطفیٰ بیان کرتا ہے تو الفاظ تو اللہ تعالیٰ اس کو بتاتا جاتا ہے۔ یہ کچھ رٹا ہوا نہیں ہوتا، یہ کچھ سوچا ہوا نہیں ہوتا، یہ پہلے سے کچھ یاد نہیں ہوتا، یہ پریزنٹ آف مائنڈ نہیں ہوتا، یہ پریزنس آف برین نہیں ہوتا کہ پہلے سے دماغ میں بات آئی ہو۔ نبی کی شان میں تو اللہ تعالیٰ فی البدیع اسی وقت باقاعدہ جو الفاظ القاء کرتا ہے وہی الفاظ بیان۔ اور تقریر تو اختیاری چیز ہے بھی نہیں کہ جو چاہیں جس موضوع کو چاہیں ہم بیان کر دیں۔ حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے خطبات میں اس بات کا ذکر فرمایا، تقریر اختیاری چیز نہیں ہے۔ واعظ سوچ کے کچھ اور آتا ہے، واعظ یہاں پر کچھ اور ہوتا ہے، مقرر پڑھ کے کچھ اور آتا ہے، بیان جو اللہ چاہتا وہ ہوتا ہے، خطیب موضوع کسی اور کا منتخب کرتا ہے،
موضوع کوئی اور منتخب کرتا ہے. بیان تو وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے, بیان تو وہ ہوتا ہے. تو الفاظ نہ سوچیے گا, نبی کی شان میں الفاظ سوچنے نہیں پڑیں گے. نبی اب جب تک سبحان اللہ آپ کا نہیں آئے گا موضوع نہیں بدلے گا. نبی کی نبوت بے مثال, نبی کی رسالت بے مثال, نبی کی شریعت بے مثال, نبی کی سنت بے مثال, نبی کی طریقت بے مثال, نبی کی اطاعت بے مثال, نبی کی دیانت بے مثال, نبی کی شرافت بے مثال, نبی کی ہمت بے مثال, نبی کی شجاعت بے مثال, نبی کی طاقت بے مثال, نبی کی قوت بے مثال, نبی کی شہامت بے مثال. شہامت مانے بھی طاقت و قوت. نبی کی شہامت بے مثال, نبی کی شوکت بے مثال, نبی کی سطوت بے مثال. سطوت روب اور دبدبا. نبی کی شوکت بے مثال, نبی کی سطوت بے مثال, نبی کی نورانی صورت بے مثال, نبی کی نورانی صورت, نبی کی نورانی صورت بے مثال, نبی کی پاکیزہ سیرت بے مثال, نبی کی صداقت بے مثال, نبی کی عدالت بے مثال, نبی کی شرافت بے مثال, نبی کی سخاوت بے مثال, نبی کی ذہانت بے مثال, نبی کی ذہانت بے مثال, نبی کی فراست بے مثال, نبی کی عظیمت بے مثال, نبی کی فضیلت بے مثال, نبی کی عظیمت بے مثال, نبی کی فضیلت بے مثال, نبی کی رفعت بے مثال, نبی کی رفعت بے مثال, نبی کی شوکت بے مثال, نبی کی عزت بے مثال, نبی کی عصمت بے مثال, نبی کی نزہت بے مثال, نبی کی نزہت بے مثال, نبی کی دولت بے مثال, نبی کی دولت بے مثال, نبی کی سہولت بے مثال, نبی کی شوکت بے مثال, نبی کی آل بے مثال, نبی کی آل بے مثال. نبی بتاؤ رسول پاک کی بیٹیوں کی طرح کیا کسی کی بیٹیاں ہو سکتی ہیں؟ نبی کے بیٹوں کی طرح کیا کسی کے بیٹے ہو سکتے ہیں؟ نبی کی نواسیوں کی طرح کیا کسی کی نواسیاں ہو سکتی ہیں؟ نبی کی آل بے مثال ہے. نبی کی بڑی بیٹی بی بی زینب بے مثال ہیں. نبی کی دوسری بیٹی بی بی رقیہ جن کی ماننے والی بڑی تعداد میں اس جلسے میں تشریف لائی ہیں, نبی کی دوسری بیٹی رقیہ بے مثال ہیں. نبی کی تیسری بیٹی سیدہ بی بی ام کلثوم بھی بے مثال ہیں. اور نبی کی چوتھی بیٹی خاتون جنت سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہن بے مثال ہیں. نبی کی چاروں بیٹیاں بے مثال, نبی کے تینوں داماد بے مثال. حضرت ابو العاص بن ربیع رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے داماد اول بے مثال ہیں. در رسول پر سب سے پہلے آ کر نبی کی بیٹی کے ساتھ نکاح کرنے کا شرف حاصل کرنے والے حضرت ابو العاص بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اپنے دامادوں کے نام بڑے یاد ہیں, اپنے بہنوئیوں کے نام بڑے یاد ہیں. فاطمہ کے بہنوئی, فاطمہ کے دلہا بھائی کا نام آج کے نوجوان نہ پڑھتے ہیں نہ سنتے ہیں. موبائل, واٹس ایپ, فیس بک, انٹرٹینمنٹ کی چیزیں اس پہ دیکھی جائیں, بس یہی ہو رہا ہے. مقصد کی چیزیں اچھے پیغام کے لیے استعمال کی جائیں. یہ سوشل میڈیا سروس تو بہت بڑا ذریعہ ہے ایک دوسرے کی خیریت پوچھنے کا, ایک دوسرے کی طبیعت پوچھنے کا, ایک دوسرے کی مدد کرنے کا, ایک دوسرے کو محبت کا پیغام دینے کا. مگر ہم دیکھتے ہیں کہ ملت کے نوجوان, انسانی سماج کے 10-10 سال کے معصوم بچے اپنی زندگی کا قیمتی وقت پوری رات گزار رہے ہیں. مارٹن کوپر جس نے 3 اپریل میں ہی موبائل بنا, یہ کیا مسئلہ؟ اپریل میں جلسہ ہو رہا, اپریل ہی میں ساری چیزیں. نبی کی پیدائش مبارکہ بھی اپریل میں, علامہ اقبال کا انتقال بھی اپریل میں, اور موبائل مارٹن کوپر نے 3 اپریل 1973. مارٹن کوپر امریکہ کے مشہور و معروف انجینئر, موٹورولا کمپنی امریکہ کی بڑی مشہور و معروف کمپنی, 52 سال سے اس کے اندر وہ باقاعدہ انجینئر ہیں. انہوں نے پہلی مرتبہ موبائل کو لانچ کیا تھا. انہوں نے کہا بھی نہیں تھا ہم نمازیں چھوڑ کے موبائل میں الجھے رہیں, تلاوت چھوڑ دیں, سیرت رسول چھوڑ دیں, اپنا مستقبل بنانا چھوڑ دیں, بھوشیہ کو اجول کرنا چھوڑ دیں, اپنے فیوچر کو برائٹ کرنا چھوڑ دیں, والدین کی خدمت چھوڑ دیں, اپنے شوہر کی خدمت گزاری, اپنے شوہر کی تیمارداری سے منہ موڑ لیں, اپنی ذمہ داریوں کو پیچھے ڈال دیں, اپنی من مرضی کرنے لگیں, دنیا داری میں مشغول ہو جائیں. یہ اس کا مقصد نہیں تھا. جین کوم جس نے واٹس ایپ کو لانچ کیا, ہم واٹس ایپ نہیں رکھتے, سارے علماء کرام جانتے ہیں, سب جانتے ہیں. مولانا سعید الرحمان اعظمی صاحب دامت برکاتہم جانتے ہیں, آپ ندوۃ العلماء کے محتمیم صاحب, سبھی حضرات جانتے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ اس سے ہمارا وقت بہت زیادہ ضائع ہوگا, کیونکہ اس کے بعد نہ مطالعے کی چھٹی, نہ شوق تحقیق, نہ اسٹڈی, نہ ادھین, نہ غور و فکر, نہ عبادت کا موقع, نہ ریاضت کا موقع, نہ تسبیحات کی تکمیل, نہ روابط, نہ خیریت عافیت, کچھ نہیں. اسی میں مشغول ہر آدمی رہتا ہے. ایس ایم ایس کے ذریعے بس سوال آتے ہیں, ایس ایم ایس کے ذریعے جواب پیش کر دیتے ہیں. میں عرض کر دوں آپ سے, اچھی چیز ہے, بہت بہتر چیز ہے, اچھا پیغام دیا جائے, علم کی باتیں عام کی جائے, انسانیت, دین کی اہمیت, انسانی خدمات کے جذبات کو عام کیا جائے. اپنے بچوں پہ گہری نگاہ رکھیے,
آپ کے بچے موبائل کے اوپر کیا دیکھ رہے ہیں؟ ڈرامہ دیکھ رہے ہیں، پکچر دیکھ رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں وہ؟ آپ ذمہ دار ہیں، آپ مسئول ہیں اپنے بچوں کے، آپ شوہر ہیں تو بیوی کے مسئول ہیں، ذمہ دار ہیں۔ میدان محشر میں پوچھ لے گا اللہ تعالیٰ شوہر سے کہ تم نے اپنی بیوی پہ نگاہ کیوں نہیں رکھی، اس کی نافرمانی نہیں دیکھی، اس کی بے پردگی، اس کی بے شرمی، اس کی بے حیائی، شاپنگ مال میں اکیلے جا کر اس کا خرید و فروخت اور شاپنگ کرنا تم نے برداشت کیسے کر لیا؟ تمہاری جوان بیٹی گھر سے 8 بجے نکلی، شام کو 5 بجے گھر آ رہی ہے، تم نے اپنی جوان بیٹی سے کیوں نہیں پوچھا اتنا وقت تم نے کہاں گزارا؟ وہ کون سی کوچنگ ہے؟ وہ کون سی کوچنگ ہے؟ وہ کون سا کلاس ہے؟ وہ کون سی تمہاری ٹریننگ ہے کپڑا سینے کی، کپڑا بننے کی، جہاں اتنا وقت گزار کے آ رہی ہو؟ اپنے بیٹے سے سوال کرنا لوگوں نے چھوڑ دیا، جوان بیٹے سے کوئی سوال نہیں ہو رہا ہے۔ شیخ الحدیث مولانا زکریہ رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ انہوں نے سن 1929 میں فضائل اعمال کی سب سے پہلی کتاب فضائل قرآن لکھی تھی۔ فضائل اعمال کی سب سے پہلی کتاب فضائل قرآن سے فضائل اعمال کی شروعات ہوئی۔ فضائل قرآن 1929 میں لکھی، اس کا مقدمہ دیکھیے، سن پڑا ہوگا۔ فضائل تبلیغ 1931 میں 2 سال کے بعد لکھی۔ فضائل نماز 1938 میں لکھی۔ فضائل قرآن کے لکھنے کے 10 سال کے بعد فضائل نماز لکھی، اور فضائل حج تو 1948 میں 20 سال کے بعد لکھی۔ میں عرض کر دوں مولانا زکریہ رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب آپ بیتی میں، اپنی آٹو بایوگرافی میں لکھتے ہیں کہ میرے والد، میرے ابا دشمن، ایسے دشمن، اگر وہ دشمنی نہ کرتے تو آج ملت اسلامیہ کسی شیخ الحدیث کے نام سے واقفیت نہ رکھتی، آج فضائل اعمال آپ کے پاس نہ ہوتی، آج آپ کے پاس اوجز المسالک جیسی بلند پایا کتاب نہ ہوتی۔ مفتی محمد یحییٰ سہارنپوری رحمت اللہ علیہ گنگو شریف میں قطب عالم مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ تعالی علیہ کے یہاں امامت کا فریضہ انجام دیتے تھے۔ کون؟ مولانا زکریہ رحمت اللہ علیہ کے والد محترم حضرت مولانا مفتی محمد یحییٰ سہارنپوری رحمت اللہ تعالی علیہ۔ سلام پھیرتے تھے بائیں طرف، سلام پھیرتے ہی یوں ہی گھوم جاتے تھے کہ زکریا کہاں کھڑا ہے، کن لوگوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ جیسے ہی دیکھا کہ ظہر کی نماز میں زکریا، میرا بیٹا زکریا ظہر کی نماز میں جس لڑکے کے ساتھ کھڑا تھا، عصر کی نماز میں بھی اسی لڑکے کے ساتھ کھڑا ہے، بس قیامت آ گئی۔ دعا سے فارغ ہوئے سیدھے مارنا شروع کر دیا، دوستی کرنے چلا ہے، دوستی کرنے چلا۔ اے ابو جان کیسی دوستی، کیسی دوستی؟ نہیں، ظہر کی نماز بھی تو نے اس کے بغل میں کھڑے ہو کر پڑھی تھی، اور عصر کی نماز بھی تو اسی کے بغل میں کھڑے ہو کر ادا کر رہا تھا۔ یہ مولانا زکریا صاحب نے لکھا ایک مرتبہ لال کپڑا پہن لیا، اور بچوں کو لال کپڑا پسند ہی ہوتا ہے، تو اماں نے کہہ دیا تھا یہاں نہ پہنیو، ابا تمہاری کھال کھینچ لیں گے۔ چند دن کے بعد جب رمضان مبارک کی چھٹی ہوگی، مدرسے سے تمہیں فراغت ہوگی، اور چلنا میرے گھر اور نانی کیا پہننا، نانی کے ہاں جانے کا انتظار۔ آج تو بچے نانی کا گھر ہی نہیں جانتے، ان کو نانی کے ہاں جانے کی یاد نہیں آتی، ان کو دادی کے ہاں چھٹی گزارنے کا موقع ہی نہیں، ان کا دل ہی نہیں چاہتا ہے۔ ہم اور آپ بچپن میں انتظار کرتے تھے گرمی کی چھٹی ہو، مدرسے کی چھٹی ہو، مئی جون کی اسکول کی چھٹی ہو، شعبان المعظم میں چھٹی، رمضان شریف میں چھٹی ملے تو اس بار چھٹی امی، اس بار چھٹی ہم لوگ پھپھی جان کیا گزارنے چلیں گے، امی اس بار ہم لوگ چھٹیاں ماموں کیا گزارنے چلیں گے، امی اس بار چھٹی ہم لوگ عثمان آباد دادی کے ہاں چھٹی گزارنے چلیں گے، اے میری امی، اے میرے ابو اس بار ہم لوگ باقاعدہ طور پہ سکندر آباد میں دادا کے ہاں چھٹی گزاریں گے۔ آج کا بچہ جانتا ہی نہیں چھٹی گزارنا، چونکہ چھٹی گزارنے کا اس کے پاس بہترین اعلیٰ موبائل موجود ہے، اس کو نہ پھپھی کی یاد آئے، نہ خالہ کی یاد آئے، نہ نانی کی یاد آئے، نہ دادی کی۔ مولانا زکریہ صاحب دن گننے لگے کب نانی کیا جائیں، کب نانی کیا جائیں۔ یہ آپ بیتی میں لکھا ہے حضرت شیخ علیہ الرحمہ نے۔ اور بھیا گئے نانی کے ہاں، اب وہاں بڑی امیدوں اور امنگوں آرزوؤں کے ساتھ لال کپڑا نکالا، کرتا پہن لیا، اور کرتا پہنا، جیسے ہی پہنا شامت اعمال ابا جانی مفتی محمد یحییٰ سہارنپوری فوراً وہیں پہ برآمد ہوئے۔ دیکھا کہ زکریا نے لال کپڑا پہن لیا ہے، یہ نقشے بازی کا اس پہ نشہ طاری ہو گیا ہے، میں دین کی تعلیم دلا رہا ہوں، اس کو معاشرے کی خدمت کے لائق بنا رہا ہوں، اور یہ اپنی آرزویں پوری کرنے میں لگا۔ حضرت شیخ نے لکھا جوتا اتارا، میرے والد نے جوتا اتارا، سری سر جو مارنا شروع کیا، اور لکھا شکر الہی کے طور پہ اللہ کا شکر ہے کہ ہیل کی طرف سے نہیں مار رہے تھے، پیتابے کی طرف سے مار رہے تھے، اگر ہیل کی طرف سے مارتے تو پتہ نہیں میں زندہ رہتا بھی نہ رہتا۔ اور فرمایا آج تک اپنے ابا کی اس مار کی لذت مجھ کو یاد آتی ہے۔ سبحان اللہ کی لذت، اس مار کی اذیت نہیں۔ آج مجال نہیں ایک باپ کی کہ 12 سال کے جوان بیٹے کو راستے میں ڈانٹ کر اپنے گھر لے جائے، ابا کی آج ہمت نہیں ہے کہ 15 سال کے جوان بیٹے کو ڈانٹ کر اپنے گھر لے جائے۔
کیا کر رہے ہو یہاں پر؟ واٹ آر یو ڈوئنگ دیئر؟ کیسے تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اٹس اے ویسٹنگ آف ٹائم، اپنا تم وقت ضائع کر رہے ہو، چلو گھر چلو، بیک ٹو ہوم ناؤ، ابھی جاؤ گھر۔ ہمت نہیں ہے باپ کی کہ اپنے بیٹے کا یہ حساب کر لے، وہ سیدھے کہے گا آپ نے انسلٹ کی، آپ نے میری توہین کی، آپ نے میری بے عزتی کی۔ اور مولانا زکریا کیا لکھ رہے ہیں؟ ابھی تک اس مار کی لذت ہم نہیں بھولے، اذیت نہیں فرمایا، زحمت نہیں فرمایا، تکلیف کا نام نہیں دیا باپ کی مار کو۔ تب جا کے شیخ الحدیث قوم کو ملتا ہے، اور تب جا کے مدینہ رسول نصیب ہوتا ہے۔ اور میں عرض کر دوں زمین مصطفیٰ میں سرکار مدینہ کے شہر مقدسہ کے اندر تب جا کے قبر بنتی ہے مولانا زکریا جیسے عالم اسلام کی۔ آج تربیت کے نام پہ ہم زیرو ہیں۔ اپنی بیوی جس کو شریعت اسلام نے رفیقہ زندگی بنایا، جو شریک حیات ہے، جس طرح نبی کی ذات بے مثال ہے ویسی نبی کی بیویوں کا کردار بے مثال ہے۔ نبی کی 11 کی 11 جنتی بے مثال ہے، 11 کی 11 جنتی بیویاں بے مثال۔ نبی نے ایک شادی نہیں کی، 2 شادیاں نہیں کی، 4 شادیاں نہیں کی، 7 شادیاں نہیں کی، نبی نے 7 نکاح نہیں کیے، نبی نے 9 نکاح نہیں کیے، نبی نے 11 نکاح فرمائے۔ اس امت محمدیہ کے لیے ایک آخری وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً۔ کل بعد نماز عصر میں ایک نکاح پڑھا رہا تھا شہر لکھنؤ میں، وہاں میں نے اس بات کا ذکر کیا کہ مثنا و ثلاثہ و رباع، 3 3 4 4 کا جو معاملہ ہے اس کے نیچے آخری میں دیکھیں کیا فرمایا، وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا۔ اگر تمہیں یہ اندیشہ ہے، تمہیں یہ خوف ہے کہ تم اپنی بیوی کے ساتھ عدل نہیں کر سکو گے، تو ایک ہی تمہارے لیے بہتر ہے، اللہ تعدلوا فواحدہ، بہتر ہے ایک ہی بیوی کا مہر کھائے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ہی بیوی کی شادی، ایک ہی بیوی سے جو ہم نے نکاح کیا، 20 سال شادی کو، 15 سال شادی کو، 25 سال شادی کو، بیوی کا مہر آج تک نہ ادا کیا۔ کسی کا مہر 11,000، کسی کا 15,000، کسی کا 21,000۔ ابا والے بن گئے، بیوی کا مہر ادا نہیں کیا، بٹیا پیدا ہو گئی، اس کے بعد بیوی کا مہر ادا نہیں کیا، بٹیا کی شادی ہو گئی، پھر بھی بیوی کا مہر نہیں ادا کیا۔ داماد والے بن گئے، اس کے باوجود بھی بیوی کا مہر چڑھے کا چڑھا ہے۔ نانا اور دادا بن گئے، انتقال کے بعد قبر کے حوالے کر دیے گئے، بیوی کا مہر اپنے ساتھ کفن میں دبائے دبائے قبر میں چلے گئے۔ بیوی کا مہر کوئی رسمی چیز تھوڑی ہے، اٹس ناٹ کسٹم آف دا فیملی، یہ کوئی کسٹم نہیں ہے ہمارا، یہ روایت نہیں ہے، یہ رواج نہیں ہے۔ رب ذوالجلال کا فرمان برحق ہے قرآن مقدس میں، جس طرح نماز وتر واجب ہے نماز عشاء کے ساتھ، عشاء کی نماز کے ساتھ وتر کی نماز جو واجب ہے، آج نہیں تو کل پڑھیے، کل نہیں تو پرسوں پڑھیے۔ طبیعت خراب ہو گئی، کوما میں چلے گئے، ہوش آیا، بعد میں یاد دلایا حضرت آپ کی عشاء کے اندر باقاعدہ وتر رہ گئی تھی، آپ کے اوپر واجب اسی وقت ادا کیجئے، بیٹھ کے ادا کیجئے، لیٹ کے ادا کیجئے۔ 15 دن کے بعد یاد آئے وتر تو چھوڑوائی نہیں جائے گی آپ سے، نماز تو آپ کی معاف ہو ہی نہیں سکتی، کوئی شکل نہیں۔ حکیم الامت مولانا شاہ ولی تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا انتقال ہوا تھا جولائی 17-18 جولائی کی درمیانی رات، چہارشنبہ بدھ کے دن، جن کے والد محترم کا نام منشی عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ ہے، ایک عالم دین ہیں مولانا سلیم قاسمی صاحب، بخاری شریف پڑھاتے ہیں آندھرا پردیش میں۔ ان کا یہ سوال تھا کہ مولانا شاہ ولی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب کا نام ضرور بتا دیجئے۔ منشی عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ والد صاحب کا نام، پیدائش 1863، انتقال 1943 میں ہوا۔ ان سے پوچھا حضرت کیا بات ہے، سارے گناہ توبہ کے ذریعے معاف ہو جاتے ہیں، زندگی بھر کی غیبت ایک توبہ سے معاف ہو گئی، زندگی بھر کی بد نظری ایک توبہ سے معاف ہو گئی، زندگی بھر کا جھوٹ ایک توبہ سے معاف ہو گیا، مگر نماز کیوں نہیں معاف ہوتی؟ فرمایا نماز توبہ سے معاف نہیں ہو سکتی۔ نماز توبہ سے کیوں معاف ہوگی؟ نماز حکم ربانی ہے، حکم کے مقابلے پر حکم ہی پورا کیا جاتا ہے۔ دیر میں پورا کیجئے، سویر میں پورا کیجئے، آج پورا کیجئے، بعد میں پورا کیجئے، 1 سال کے بعد پورا کیجئے۔ فقضاہن، میں عرض کر دوں حق اللہ تعالیٰ زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس کا قرض ادا کیا جائے۔ وہ نماز کے بدلے میں نماز ہی لیٹ کے بیٹھ کے انتقال ہو جائے تب بھی نماز نہیں اترے گی، اس کا بدل چاہیے، اس کا بدل چاہیے۔ امداد الفتاوی پڑھیے، فتاوی محمودیہ، فقیر امت مفتی محمود حسن گنگوہی رحمت اللہ تعالی علیہ سے لے کر کے مفتی عبد الرحیم لاجپوری رحمت اللہ علیہ کی فتاوی رحیمیہ تک، فتاوی رشیدیہ سے لے کر کے معاذ زکریا صاحب کے پیر و مرشد مولانا مفتی خلیل احمد مہاجر مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ کی فتاوی خلیلیہ تک پڑھ جائیے آپ۔ کوئی مسئلہ، کوئی کتاب فقہ کی، فتوے کی کتاب اٹھا کے دیکھ لیجئے، فی نماز مرحوم کی قضا شدہ، فی نماز، ہر نماز کے بدلے میں 2.25 سیر گیہوں کو باقاعدہ صدقہ کرنا واجب قرار دیا، واجب، مستحب نہیں، مستحسن نہیں، مباح نہیں کہ دے دیں گے تو ثواب ملے گا۔
نہیں دیں گے تو کوئی معاملہ نہیں, کوئی فرق نہیں پڑا. نہیں, واجب جیسے عید کی نماز واجب, جیسے بقرعید کی نماز واجب, جیسے وطر کی نماز واجب, ویسی مرحوم کے مال میں سے اس کی قضا شدہ نمازوں کا فدیہ نکالا جائے گا. میں عرض کر دوں, اور انتقال کے بعد 6 نمازیں ہو جاتی ہیں. انتقال کے بعد 6 نمازوں کا فدیہ نکالنا پڑتا ہے. ابھی زندگی میں آپ اپنی قضا شدہ نمازیں ادا کر سکتے ہیں, 5 وقت کی نماز سے فرصت مل جائے گی. لیکن ادھر آپ کا انتقال ہوا, جیسی انتقال ہوا شریعت اسلام نے چھٹی نماز آپ پر لاگو کر دی, وطر کی نماز کو چھٹی نماز بنا دیا. اب 5 وقت کی نمازوں کا فدیہ نہیں نکالا جائے گا. میں عرض کر دوں, آج اگر 50 روپے میں 1.25 سیر گیہوں آتا ہے تو 250 روپے میں آپ نہیں بچ پائیں گے, آپ کو پورے 300 روپے نکالنے پڑیں گے. 5 چھکا 30, 300 روپے نکالنے پڑیں گے. وطر کو شریعت اسلام بعد انتقال چھٹی نماز ڈکلیئر کر دیتی ہے. یہ مسئلہ آپ کو فقہ کی ہر کتاب میں لکھا ملے گا. تو نماز توبہ سے معاف نہیں ہوتی, توبہ بھی لازم ہے اور نماز کا بدل بھی لازم ہے. ویسے ہی بیوی کا مہر حج بیت اللہ سے ادا نہیں ہو سکتا, بیوی کا مہر مال زکات کی ادائیگی سے نہیں ادا ہو سکتا, بیوی کا مہر ماہ رمضان کے روزے سے ادا نہیں ہوگا, بیوی کا مہر قرآن مجید کی تلاوت سے ادا نہیں ہوگا, بیوی کے مہر کے بدلے میں توبہ اللہ کو نہیں چاہیے. اللہ نے قرآن میں فرمایا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا, تم اپنی بیویوں کا مہر خوش اسلوبی کے ساتھ ادا کر دو. اس بار ہم آپ کے یہاں آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کے سہ روزہ اجلاس میں حاضر نہیں ہو سکے. پچھلی بار شہر کلکتہ میں حاضری تھی. ہمیں تاریخوں کا علم بہت بعد میں ہوا. ہم 12 روزہ اجلاس کے سفر پر نکل گئے. جن ایام میں مولانا سرفراز صاحب نے فون کیا, ہم اس دن اس وقت 12 روز کے سفر پر تھے, بہار, جھارکھنڈ, بنگال وغیرہ, اڑیسہ وغیرہ کے علاقے میں. لیکن تفصیلات کا علم ہوتا رہا. میں عرض کر دوں آپ سے, تو لہٰذا وہاں پر بھی دیکھیے اس مسئلے میں بات آئی. بیوی کا مہر خالی یہ نہیں کہ خالی چڑھا دیا نکاح نامے پر, یہ چڑھ گیا آپ کے نامہ اعمال میں, آپ کے موبائل کا ریکارڈ ختم ہو جائے گا. موبائل ٹوٹا, ریکارڈ ختم ہو جائے گا, مگر یہ کندھے پہ بیٹھے فرشتے کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون, بڑے معزز بڑے محترم لکھنے والے, جو کچھ آپ کرتے ہیں ان کو خبر ہے. یعلمون ما تفعلون, ان کو یاد ہے سب کچھ. کب ہم نے کون سی نماز قضا کی, کب ہم نے کس کی دل آزاری کی, کب ہم نے کس سے بد کلامی کی, کب ہم نے کس کا دل توڑا, کب ہم نے بیوی کی شان میں گستاخی کی, کب ہم نے بزرگوں کی شان میں توہین کی, کب ہم نے علماء کرام سے بد کلامی کی, کب ہم نے معصوم بچے پہ ظلم کیا, کب ہم نے کسی سے وقت پہ قرض لے کے وقت پہ اس کا قرض ادا نہیں کیا, کب کس کی بیٹی کا رشتہ توڑوایا, کب کس کی زمین پر ناجائز قبضہ کرنے کا منصوبہ بنایا, کب کس کی دکان کو ناجائز نگاہوں سے گھورا, کب کس کی بیٹی کو تاکا. یعلمون ما تفعلون, ان کو خبر ہے. کندھے بیٹھے یہ بھولتے نہیں, کندھے بیٹھے فرشتے بھولتے نہیں. میں عرض کر دوں آپ سے, میں عرض کر رہا تھا آپ سے, اس لیے لازمی ہے کہ ہم انتقال سے پہلے اپنے سابقہ تمام گناہوں سے توبہ کر لیں. یہ بچے جن کے سینے میں قرآن مجید کو اللہ تعالی نے نقش فرما دیا, ایک لفظ میں اگر ان کا سبق چھوٹ جاتا, من الجنتی والناس, من الجنتی والناس, قرآن مجید کا آخری لفظ الناس ہے, قرآن مجید کا آخری لفظ الناس. اگر یہ الناس نہ یاد کرتے, اللہ کی ذات کی قسم, مدرسہ قاسم العلوم ان کو باقاعدہ طور پہ حافظ قرآن ہونے کی سند نہ عطا کرتا. قرآن کا لفظ قرآن ہے, قرآن کا ایک حرف قرآن ہے, قرآن کی ایک آیت قرآن ہے, قرآن کا ہر حرف قرآن ہے, قرآن کے الفاظ قرآن ہیں, قرآن کے کلمات قرآن ہیں. اللہ نے اس قرآن مجید کو 22 سال 5 مہینے 14 دن میں نازل فرمایا. مدرسہ قاسم العلوم کا یہ تاریخ ساز پیمانہ, تاریخ ساز کارنامہ, 20 حفاظ قرآن کے سروں پر چمکتی ہوئی یہ صاف و شفاف دستار حضرت عمر فاروق اعظم اور جناب حضرت حیدر کرار اور حضرت عثمان ذی وقار کی سنتوں کو زندہ کرتی نظر آتی ہے. میں عرض کر دوں آپ سے, جس طرح فاروق اعظم کے دور خلافت میں سن 14 ہجری میں, یعنی آج سے 1421 سال پہلے تراویح کی جماعت جب قائم کی گئی تھی, میں عرض کر دوں وہ 20 رکعت کی تعداد میں تھی. وہ 20 رکعت کی عدد, اس 20 رکعت کے عدد کا باقاعدہ طور پہ یہ تمام کی تمام اس 20 رکعت کی برکتیں ان 20 رکعت حافظ قرآن کو حاصل ہے. اور الف سے لے کے یا تک حروف کے درمیان جتنے نقطے ہیں, جتنے حروف منقوطہ ہیں, سارے حروف کے نقطوں کو گن ڈالیے. قاف کے 2 نقطے, قاف کے 2 نقطے گن ڈالیے, فا کا 1 نقطہ لے لیجئے, سا کا 3, سا کے 3 نقطے لے لیجئے, شین کے 3 نقطے لے لیجئے, الف سے لے کے یا تک جتنے نقطے ہیں ان کو گنیے تو وہ بھی 20 ملیں گے. اور مدرسہ قاسم العلوم کے حافظ بھی 20 کی تعداد میں ہوئے. ان کو اللہ تعالیٰ علوم قرآن کا فیضان نصیب فرمائے. جبریل امین جو مؤذن ہیں آسمان والوں کے, بل مؤذن جبریل من اہل السماوات,
علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا آسمان والوں کے مؤذن جبریل ہیں، شب معراج میں بھی پہلی اذان دینے والے جبریل امین۔ علامہ محمد ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جنہوں نے سیرت المصطفیٰ لکھی تھی سن 1938 میں، شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد سب سے زیادہ معتبر اور مستند کتاب سیرت المصطفیٰ تعلیق الصبیح والے علامہ محمد ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، غالباً انتقال کا سن 1974 ہے، میں عرض کر دوں آپ سے 1973 میں عرض کر دوں، اس کے اندر اس بات کا ذکر ہے، میں عرض کر رہا تھا آپ سے قرآن مجید جبریل امین آسمان والوں کے مؤذن، معراج کی شب میں اذان کا فریضہ جبریل امین نے انجام دیا۔ میں بھی بامبے میں خطاب کر رہا تھا، سوال تو ایسے آتے ہیں، آدمی آنکھ بند کر لیتا ہے، منہ کھول دیتا ہے، جو سمجھ میں آیا پوچھ لیا۔ کہنے لگے یہ بتائیے حضرت آدم علیہ السلام کے نکاح میں گواہ کون بنے تھے؟ اب بتائیے ابا آدم علیہ السلام کے نکاح کے گواہوں سے کیا تعلق؟ میں نے عرض کیا آپ کو اپنے والد کے نکاح کے گواہوں کے نام یاد ہیں؟ کہنے لگے جی نہیں حضرت وہ تو یاد نہیں۔ میں نے عرض کیا کل پوچھیے گا اپنے والد صاحب سے، صبح پوچھیے گا۔ کہیں گے صبح کیوں؟ میں نے عرض کیا نہیں بالکل صبح پوچھیے گا، ناشتے سے پہلے نہار منہ پوچھیے گا۔ کہیں گے اس کی حکمت؟ میں نے عرض کا حکمت یہ کہ جس وقت آپ پوچھیں گے اے ابو اے ابا ذرا آپ اپنے نکاح کے گواہوں کے نام بتائیے، تو زناٹے دار تماچے سے آپ کا ناشتہ کرائیں گے، بدبخت میرے نکاح پہ شک کرتا ہے، تجھ کو میرے نکاح کے گواہوں کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ تب پتہ چلے گا ابا آدم علیہ السلام کے نکاح کے گواہوں کے نام کیا ہے۔ وہ رسول کے جن کے صدقے میں ایمان ملا، ان رسول کے گھر والوں کا نام نہیں معلوم ہے، لیکن ابا آدم علیہ السلام کے نکاح کے گواہوں کے نام۔ ایک صاحب لکھنؤ کے، ابھی آپ نے بتایا لکھنؤ کے ایک صاحب اکبری گیٹ کے تھے، اکبری گیٹ سے ایک صاحب نے اکبری دروازہ ہے شہر لکھنؤ میں، جلال الدین محمد اکبر کے زمانے کا، لوگ اس کو اکبری گیٹ کہتے ہیں، اکبری گیٹ۔ میں عرض کر دوں آپ سے وہاں کے ایک صاحب آئے، کہنے لگے یہ بتائیے حضرت اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو کب پیدا کیا؟ شیطان کس دن پیدا کیا گیا؟ میں نے عرض کیا آپ کا اس سے کیا رشتہ ہے؟ آپ کا رشتہ کیا ہے شیطان سے جو آپ پوچھ رہے ہیں شیطان کب پیدا کیا گیا؟ یا اللہ اگر آپ کہتے ابا آدم علیہ السلام کب پیدا کیے گئے، میں عرض کرتا جمعے کے دن پیدا ہوئے، آپ تمام حدیثوں میں دیکھیں گے، تمام تفسیر قرآن میں پڑھ لیں گے، جمعے کے دن ابا آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرمایا۔ اگر آپ کہتے حضرت یونس علیہ السلام کی پیدائش کس دن ہوئی، تو میں کہتا چہارشنبہ بدھ والے دن حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ اگر آپ یہ سوال کرتے کونین کے آقا امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کس دن پیدا فرمایا، تو میں عرض کرتا دوشنبے کے دن پیدا فرمایا۔ دوشنبے ہی کے دن، پیر کے دن، سمار ہی کے دن پہلی مرتبہ سدرۃ المنتہا سے چل کر غار ہرا میں جبریل امین باقاعدہ حاضری دیتے ہیں، اور دوشنبے ہی کے دن حضرت پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکہ معظمہ سے ہجرت فرمائی، اور دوشنبے ہی کے دن، پیر کے دن، سمار کے دن مدینہ منورہ پہنچے، اور دوشنبے ہی کے دن اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنت الفردوس روانہ ہوئے۔ مگر آپ پوچھ رہے ہیں ابلیس کب پیدا ہوا؟ کہنے لگا اچھا یہی بتا دیا جہنم کو اللہ نے کب پیدا کیا؟ میں نے عرض کیا بہت جلدی ہے جانے کی کیا وہاں؟ ارے آپ کو جنت کے بارے میں پوچھنا چاہیے، جہاں جانا ہے اللہ تعالیٰ جنت والے اعمال نصیب فرمائے، اللہ ہمارے عقیدوں کو درست فرمائے، اللہ شریعت رسول کا علم نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ اتباع رسول نصیب فرمائے، اللہ محبت صحابہ نصیب فرمائے، اللہ محبت قرآن نصیب فرمائے، اللہ محبت رحمان نصیب فرمائے، اللہ محبت نماز نصیب فرمائے، اللہ محبت رمضان نصیب فرمائے، اللہ محبت حج نصیب فرمائے، اللہ محبت امت نصیب فرمائے۔ آپ کو جنت کے بارے میں سوال کرنا چاہیے، جنت الفردوس کب پیدا کی گئی؟ جنت نعیم کو اللہ نے کس دن خلق فرمایا؟ جنت عدن کہاں پر ہے؟ جنت دارالخلد کس مقام پر واقع ہے؟ جنت نعیم کب پیدا کی گئی؟ خالی جنت الفردوس اور جنت عدن کے بیچ میں، علامہ سیوطی کا قول، جنت الفردوس اور جنت عدن کے بیچ میں 18 لاکھ سال کا فاصلہ ہے، 18 لاکھ سال کا فاصلہ۔ اللہ تعالیٰ ایک ایک جنت کی سیر ہمیں اور آپ کو نصیب فرمائی۔ آپ پوچھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کو کب پیدا فرمایا؟ عجیب و غریب سوال۔ کہنے لگے یہ بتائیے الف کیوں کھڑا ہے، بے کیوں پڑا ہے؟ پرچی اسٹیج، جی جب میں اسٹیج پہ آتا ہوں آپ دیکھتے ہیں بیانوں میں لے پرچی، دے پرچی، کھا پرچی، پرچی ملتی ہے مسافے میں، سوال میں ایسے سوال۔ کہنے لگے حضرت نوح علیہ السلام کی والدہ کا نام بتا دیجئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے صدقے میں ایمان ملا، ان کے گھر والوں کی خبر نہیں، نبی کی 4 بیٹیوں میں سے 2 بیٹیوں کے نام نہیں معلوم، نبی کی 3 نواسیوں میں سے 2 نواسیوں کے نام نہیں معلوم، وضو کی 18 سنتوں میں سے 5 سنتوں کا علم نہیں، غسل کی 12 سنتوں میں سے 7 سنتوں کا علم نہیں، نماز کی 51 سنتوں میں سے 20 سنتوں کا علم نہیں، لیکن پوچھ رہے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کی والدہ کا نام۔ میں نے عرض کیا سمہا، کیا ملا آپ کو؟
اس کا مقام پر اس کے بدلے میں تو آپ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نانا کا نام پوچھ لیتے، محبت رسول ظاہر ہوتی، اگرچہ ثواب حاصل نہ ہوتا لیکن کم سے کم آپ کے علم میں اضافہ تو ہوتا ہی کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نانا کا نام وہب بن عبد مناف، نبی کے نانا کا نام وہب ہے، نبی کی نانی کا نام برہ ہے، نبی کے نانا کا نام وہب ہے، نبی کی نانی کا نام برہ ہے، نبی کی دادی کا نام فاطمہ ہے، نبی کی دادی کا نام فاطمہ ہے، نبی کی پر دادی کا نام سلمہ ہے، نبی کے ماموں جان کا نام سعد، حضرت سعد بن نبی وقاص رضی اللہ عنہ ہے، نبی کے پر دادا کا نام حضرت میں عرض کر دوں حضرت جناب ہاشم ہے، نبی کے دادا کا نام عبد مناف ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سب سے پہلے سسر، سب سے پہلے خسر کا نام خویلد ہے، نبی کے دوسرے سسر حضرت ابوبکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور نبی کے تیسرے سسر حضرت جناب عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ہیں، اور نبی کے چوتھے سسر سیدنا حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ۔ اگر معلومی کرنا ہے تو اقربائے رسول کے متعلق سوال کیجئے، عزیزان رسول کے متعلق سوال کیجئے۔ جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے میدان کربلا میں 55 سال 5 مہینے 5 دن کی عمر میں اپنی جان بارگاہ الہی میں قربان کر دی تھی، ان حسین کے بارے میں پوچھئے۔ میدان بدر سے میدان کربلا تک کتنے صحابہ کرام شہید ہوئے؟ میدان بدر میں 14 صحابہ کرام شہید ہوئے، غزوہ احد میں 70 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ آخری میں ایک جملہ آئے گا، اس میں شہداء کرام کی تعداد آ جائے گی۔ لکھنؤ میں جانشین امام اہل سنت مولانا عبدالعلیم فاروقی صاحب مدد علی فرماتے ہیں 2 محرم الحرام کو ایک خاکسار کا خطاب ہر سال حضرت کے یہاں ہوتا ہے۔ 15 روزہ شہداء اسلام کے اجلاس کا سلسلہ سن 1918 سے جاری ہے۔ امام اہل سنت مولانا عبدالشکور فاروقی رحمۃ اللہ علیہ نے جس کی بنا ڈالی تھی۔ 10 محرم الحرام کو آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کے صدر باوقار حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی دامت برکاتہم ناظم اعلیٰ دارالعلوم ندوۃ العلماء کا ہوتا ہے۔ 15 محرم الحرام کو جناب حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب مدد علی کا ہوتا ہے خطاب۔ حضرت مولانا فرماتے ہیں یہ جملہ ہر جگہ کہیے جو جملہ میں عرض کرنے جا رہا ہوں، تاکہ عوام کو کم سے کم ایک اس بات کا تو علم ہو ہی جائے۔ عام طور پہ ہم سمجھتے ہیں کہ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی شہادت ہوئی، باقی شہداء اسلام کا بھی ذکر ہو۔ سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چشم نبوت کے سامنے بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیے گئے تھے سن 3 ہجری میں، عید الفطر کے 7ویں دن، عید کے مہینے کی 7 تاریخ کو غزوہ احد پیش آیا تھا مدینہ منورہ سے 3 میل کے فاصلے پر۔ 70 صحابہ کرام تڑپ کر جاں بحق ہو گئے تھے چشم نبوت کے سامنے۔ حسین اس وقت تک پیدا نہیں ہوئے تھے۔ غزوہ احد کے بعد شادی ہوگی جناب حضرت علی کی، جنگ یرموک میں صحابہ شہید ہوئے، جنگ طبرستان میں صحابہ شہید ہوئے، جنگ خوزستان میں صحابہ شہید ہوئے۔ میں عرض کر دوں دور حسین تک دماغ کی حاضری کے ساتھ یہ جملہ لے لیجئے گا، آپ بچوں کو بتائیے گا کتنے صحابہ کرام شہید ہوئے۔ میدان بدر سے میدان کربلا تک، میدان بدر سے میدان کربلا تک، دور رسول سے دور حسین تک 27,000 صحابہ کرام شہادت پا کر جنت چلے گئے۔ قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، اقبال کہتا ہے قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، گرچہ ہے تابدار ابھی یہ سوے دجلہ و فرات، گرچہ ہے تابدار ابھی۔ وہ حسین ہیں جنہوں نے میدان کربلا میں بھوک اور پیاس کی شدت میں بھی نفلی روزہ نہیں چھوڑا۔ ہم کیسے حسینی ہیں کہ ماہ رمضان کا فرض روزہ چھوڑ دیتے ہیں؟ وہ حسین ہیں جنہوں نے اپنے جوان بیٹے علی اکبر کی میت کو دیکھنے کے بعد بھی، 6 مہینے کے معصوم سے علی اصغر کی میت کو دیکھنے کے بعد بھی بارگاہ ربانی میں نفل نمازوں کا سلسلہ نہیں بند کیا۔ ہم کیسے حسینی مسلمان ہیں کہ محلے کی مسجد میں 5 وقت کی نماز پڑھنے کے لیے پہنچ نہیں پاتے ہیں؟ قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں۔ صلہ شہید کیا ہے؟ تب و تاب جاویدانہ، اقبال کہتا ہے میرے خاک و خون سے تو نے یہ جہاں کیا ہے پیدا، صلہ شہید کیا ہے تب و تاب جاویدانہ، تیری بند پروری سے میرے دن گزر رہے ہیں، نہ گلہ ہے دوستوں کا نہ شکایت زمانہ۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ علم ہوتا ہے بڑا، انسان بڑا ہوتا نہیں۔ میں عرض کر رہا تھا جس قرآن کو جبریل امین نے 22 سال 5 مہینے 14 دن میں نازل فرمایا سینہ رسول پر۔ جبریل امین بہت بار تشریف لائے بارگاہ رسول میں۔ تفسیر میں
علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ہے، اس میں درج ہے حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں جبریل امین 12 مرتبہ تشریف لائے، حضرت نوح علیہ السلام کی خدمت میں جبریل امین 49 بار تشریف لائے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت پاک میں پوری زندگی 120 سال کی عمر ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، 120 سال کی عمر تک مستقل جبریل امین تشریف لائے 42 بار۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت پاک میں جبریل امین نے کتنی مرتبہ حاضری دی؟ 104 بار۔ مگر جب بارگاہ مصطفیٰ کی بات آئی، جب مجلس رسول میں حاضری کی بات آئی، جب امام الانبیاء کی بارگاہ اقدس میں حاضری کی بات آئی، تو علامہ انور شاہ کی تحقیق یہی ہے، میں عرض کر دوں آپ سے، اور یہی علامہ سیوطی نے لکھا ہے، جبریل امین بارگاہ رسول میں، تعداد سننے کے بعد سبحان اللہ ضرور کہیے گا، جبریل امین بارگاہ رسول میں 100 بار تشریف نہیں لائے، 200 بار تشریف نہیں لائے، 500 بار تشریف نہیں لائے، 1000 بار تشریف نہیں لائے۔ جبریل امین بارگاہ رسول میں 10,000 بار تشریف نہیں لائے۔ سیدنا جبریل امین بارگاہ مصطفیٰ میں 24,000 بار تشریف لائے، 24,000 بار تشریف لائے۔ تو نبی کی بارگاہ پاک میں آنا بے مثال ہے، اور نبی کی صحبت پاک اٹھانا بے مثال ہے۔ میں عرض کر دوں آپ سے، امام الانبیاء ہمارے نبی ہیں کہ نہیں ہیں؟ کیا لکھا علامہ انور شاہ نے؟ کیا لکھا؟ امام الانبیاء ہمارے نبی، امام الانبیاء ہمارے نبی، سید الانبیاء ہمارے نبی، نبیوں کے سید و سردار بھی ہمارے نبی۔ معراج کی رات، ابھی رجب کا مہینہ معراج شریف کا گزرا، معراج کی رات میں 7 صفوں میں اللہ نے 1.25 لاکھ نبیوں کو کھڑا کر دیا۔ 7 صفوں میں، 7 صفوں میں، 4 صفوں میں نبی آ گئے، 3 صفوں میں رسول آ گئے۔ رسولوں کی تعداد کم ہے نا، 313 رسول۔ شرح عقائد دارالعلوم دیوبند میں بطور نصاب جاری، علامہ سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ کی شرح عقائد، اس میں 313 رسولوں کا حوالہ آیا، باقی سب انبیاء۔ نبی اور ہوتا ہے، رسول اور ہوتا ہے۔ نبی اور رسول میں فرق ہے، وضو اور وضو میں فرق ہے، وضو اور ہے، وضو اور ہے، نجس اور ہے، نجس اور ہے، نجش اور ہے، نبی اور ہے، رسول اور ہے، قرآن اور ہے، حدیث اور ہے، تفسیر اور ہے، شرح اور ہے، امام اور ہے، مقتدی اور ہے، نبی اور ہے، صحابی اور ہے، تابعی اور ہے، ولی اور ہے، مجتہد اور ہے، مجتہد اور ہے، مفتی اور ہے، عالم اور ہے، مولوی اور ہے، حافظ اور ہے، قاری اور ہے۔ الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن میں عرض کر دوں پرواز ہے دونوں کی گو ایک ہی فضا میں، کرگس کا جہاں اور شاہی کا جہاں اور۔ میں عرض کر دوں آپ سے، نبی عام ہوتا ہے، رسول خاص ہوتا ہے۔ نبی کے پاس اللہ کا پیغام آتا ہے، اور رسول کے پاس اللہ کا پیغام بھی آتا ہے، اور شریعت بھی آتی ہے۔ وضو اس ظرف کو، اس برتن کو بولتے ہیں جس میں پانی ہوتا ہے، اور وضو واو کے پیش، واو کے ضمہ، واو کے پیش کے ساتھ وضو اس عمل کو بولتے ہیں جو وضو آپ کرتے ہیں، چہرہ دھوتے ہیں، ہاتھ دھوتے ہیں، مسح کرتے ہیں، پیر دھوتے ہیں۔ وضو اور وضو میں فرق۔ ایک صاحب لکھنؤ میں کہنے لگے پلاؤ بریانی میں کیا فرق ہوتا ہے؟ میں نے کہا بھیا کسی باورچی سے پوچھئے، بعد میں بتا بھی دیا تھا۔ میں نے عرض کیا جائیے یاد کریں گے کس مولوی سے میں نے سوال کیا تھا، اس سے بڑا سوال میں بامبے میں خطاب کر رہا تھا، 2 روزہ اجلاس تھا، حضرت مولانا عبدالعلیم فاروقی صاحب مدد العلی خطاب کر کے رخصت ہوئے، دوسرے دن اسی مقام پر خاکسار کا بیان تھا۔ ندوی عالم دین کے پاس پرچیا، یہ بتائیے شیطان کے ابا کا نام کیا ہے؟ ابلیس کے والد کا نام پوچھ رہے، ذرا دیکھ لیجئے۔ تو مولانا نے مجھے دیکھا، کہنے لگے کیا خیال ہے؟ میں نے کہا لائیے دیجئے بھائی، پرچی آئی۔ میں نے عرض کیا اگر یہ جلالین شریف بھی اٹھا لیتے تو وہیں سے ان کو معلوم ہو جاتا ابلیس کے باپ کا نام لاقس اور ابلیس کے دادا کا نام ولہان ہے۔ کہنے لگے خالی باپ کا نام پوچھا تھا؟ میں نے کہا میں نے ایڈوانس میں دادا کا نام بتا دیا، شاید کوئی ضرورت پیش آ جائے ان کو۔ سوال تو ایسے سے کریں۔ کہنے لگے پہلی اذان کس نے دی؟ اور کیا ابا آدم علیہ السلام نے حج کیا تھا؟ دیکھیے سوال دیکھیے، کیا ابا آدم علیہ السلام نے حج کیا تھا؟ اس طرح میں نے عرض کیا اگر تفسیر روح المعانی اٹھا کے دیکھ لی ہوتی، تفسیر ابن کثیر پڑھ لیا ہوتا، تفسیر مظہری اگر آپ نے پڑھ لی ہوتی، بیان القرآن پڑھ لیا ہوتا، علامہ عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ماجدی پڑھ لی ہوتی، مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی معارف القرآن پڑھ لی ہوتی، اور شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تفسیر عزیزی پڑھ لی ہوتی، تو آپ کو ان سوالوں کے کرنے کی ضرورت نہ پیش آتی۔ عجیب و غریب کہنے لگے خانہ کعبہ کو پہلی مرتبہ کالا غلاف کس نے ڈالا تھا؟ ایک ساتھ اتنے سوالوں کی بوچھار، جب وہ خاموش ہوئے تو میں نے جواب دینا شروع کیا۔ میں نے کہا آج ان کی ساری پہیلیاں ختم کر دوں، یہ جو سب سے پہلی پوچھ رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا سب سے پہلی مرتبہ خانہ کعبہ بنانے والے، اب جن سوالوں کا انہوں نے کیا بھی نہیں تھا، جو سوال کیے بھی نہیں تھے، ہم نے ان سوالوں کی بھی جواب اس لیے دے دیے کہ آج کے بعد یہ ہمارے کسی عالم دین سے پہلی اور پہلا نہ پوچھیں۔ سب سے پہلا باقاعدہ گنبد کہاں بنا اور سب سے پہلی اذان کس نے
دے دی, سارے ان کے جوابات میں نے سوچا آج مکمل ہو جائیں. میں عرض کر دوں, حضرت مولانا مفتی عبدالرزاق صاحب دامت برکاتہم شہر بھوپال کے اندر ہم ان کی عیادت کے لیے گئے تھے. شام کو اسٹیج پہ جیسی آئے اتنی ڈھیر ساری پرچیاں, اسی میں یہ سوال درج تھا کہ کیا حضرت آدم علیہ السلام نے حج کیا, کیا حضرت آدم علیہ السلام نے حج بیت اللہ کیا. میں نے عرض کیا سب سے پہلی مرتبہ خانہ کعبہ کا طواف کرنے والے حضرت آدم علیہ السلام ہیں, سب سے پہلی مرتبہ خانہ کعبہ کی تعمیر کرنے والے حضرت آدم علیہ السلام ہیں. ایک ایک باقاعدہ تاریخی معلومات میں سبحان اللہ بھی کہہ دیجئے. سب سے پہلی مرتبہ خانہ کعبہ کی تعمیر کرنے والے حضرت ابا آدم علیہ السلام ہیں. سب سے پہلی مرتبہ طواف بیت اللہ کرنے والے حضرت آدم علیہ السلام ہیں. سب سے پہلی مرتبہ اپنا سر منڈوانے والے حضرت آدم علیہ السلام ہیں. سب سے پہلی مرتبہ فجر کی نماز کی شروعات کرنے والے حضرت ابا آدم علیہ السلام ہیں. سب سے پہلی مرتبہ اس زمین کو کھود کر زمین میں کھیتی باڑی کی شروعات کرنے والے حضرت آدم علیہ السلام ہیں. سب سے پہلی مرتبہ نکاح مسنونہ کرنے والے حضرت آدم علیہ السلام ہیں. سب سے پہلی مرتبہ والد اور ابا اور دادا اور نانا بننے والے حضرت آدم علیہ السلام ہیں. سب سے پہلی مرتبہ مرغا پالنے والے ہمارے علماء کرام اگر مرغا پالتے ہیں تو اعتراض نہ کیجیے گا, کیونکہ سب سے پہلی مرتبہ مرغا پالنے والے بھی ابا آدم علیہ السلام ہیں. فتاوی محمودیہ ملفوظات فقیہ الامت میں آپ کو مشکات شریف کی شرح میں لکھا ملے گا ابا آدم علیہ السلام نے پہلی مرتبہ مرغا پالا. وجہ اور ریزن اور کارن بھی لکھا کیوں پالتے تھے مرغا حضرت آدم علیہ السلام. چونکہ مرغے کو مشکات شریف میں ایک روایت ہے, اس کے اندر باقاعدہ آقا نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے, مرغے کو اللہ تعالیٰ مرغے کو اللہ تعالیٰ آسمان کے فرشتے کی اذان سنا دیتا ہے, اور جب مرغ اذان سنتا ہے تو وہ زمین پر بانگ دینے لگتا ہے. تو ابا آدم علیہ السلام اس لیے پالتے تھے, جیسے ہی مرغ نے اذان دینی شروع کی اسی وقت جناب ابا آدم علیہ السلام سمجھ جاتے تھے اب نماز فجر کا وقت ہو گیا, اس لیے مرغ پالتے تھے. سب سے پہلی مرتبہ مرغا پالنے والے حضرت جناب آدم علیہ السلام ہیں, اور سب سے پہلی مرتبہ حج بیت اللہ کرنے والے آدم علیہ السلام. سب سے پہلی مرتبہ اذان دینے والے حضرت جبریل امین علیہ السلام ہیں. سب سے پہلی مرتبہ اچھا آپ سبحان اللہ بار بار پڑھ رہے ہیں, اگر کوئی سوال یہ کل بیٹھے مولانا سرفراز صاحب سے کہ بتائیے پہلی مرتبہ سبحان اللہ کس نے پڑھا تھا, آپ بتائیے. آپ میں سے پروفیسر, ڈاکٹر, لیکچرار, انجینئر سب بیٹھے ہوں گے. علم ہوتا ہے بڑا, انسان بڑا ہوتا نہیں. آج بھی امریکہ کی ہیوسٹن یونیورسٹی کا کوئی پروفیسر بتا نہیں سکتا کہ اللہ نے اس زمین پر ان ہرے بھرے درختوں کو کب پیدا فرمایا. انگلینڈ کی کیمبرج یونیورسٹی کا کوئی لیکچرار, جرمنی کی میونخ یونیورسٹی کا کوئی بھی ہسٹورین یہ بتا نہیں سکتا کہ اللہ نے اس زمین پہ پہاڑوں کو کب پیدا فرمایا. ہمارے نبی امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ کے 1500 سال پہلے ان سوالوں کے جوابات دے چکے ہیں, جن سوالوں کا جواب آج کی سائنس دینے سے قاصر ہے, ان سوالوں کے جواب مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے چکے ہیں. اللہ کا رسول اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ. ہفتے کے دن مشکات شریف کی حدیث, نسائی شریف کی حدیث, مسلم شریف کی حدیث, ترمذی شریف کی حدیث, یہ 4 حدیثیں کافی ہیں میرے استدلال کے اوپر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راضی ہیں, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں اس کے. ہفتے کے دن اللہ نے زمین کو پیدا فرمایا. بتائے گا کوئی آپ کو باقاعدہ, کوئی مورخ, کوئی پروفیسر, کوئی لیکچرر بتائے گا انگلینڈ, جرمنی, آسٹریلیا, میلبورن, سڈنی, ایڈیلیڈ کا کوئی ہسٹورین بتائے گا کہ اللہ نے اس زمین پہ ان ہرے بھرے درختوں کو کب پیدا کیا؟ اللہ اکبر کہہ دیجیے, اللہ کی تخلیق کی بات آ گئی. ترمذی شریف کی روایت کو میں پیش ہی کر دوں. اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو ہفتے کے دن پیدا فرمایا. کہیے اللہ اکبر. جب بات اللہ کی کبریائی کی آئے, جب بات اللہ کی بڑائی کی آئے, جب بات اللہ کی باقاعدہ تحمید کی آئے تو اللہ اکبر کہہ دیجیے گا. اس زمین کو اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن پیدا فرمایا. پوری زمین کو 19 کروڑ 70 لاکھ اسکوائر مائل, 19 کروڑ 70 لاکھ مربع میل کے علاقے میں پھیلی ہوئی اس زمین اور اس سمندر کو اللہ تعالیٰ نے کب پیدا فرمایا؟ ہفتے کے دن پیدا فرمایا. اس زمین کو اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن پیدا فرمایا. اتوار والے دن اللہ تعالیٰ نے اس زمین پہ پہاڑوں کو پیدا فرمایا. اللہ اکبر. اتوار والے دن اللہ تعالیٰ نے اس زمین پہ پہاڑوں کو پیدا فرمایا. دوشنبے کے دن, پیر کے دن, دوشنبے کے دن, پیر کے دن, سمار کے دن, دوشنبے کے دن, پیر کے دن اللہ تعالیٰ نے اس زمین پہ ان ہرے بھرے درختوں کو پیدا فرمایا. اللہ اکبر. اور منگل والے دن سیدہ اما بی بی حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اللہ تعالیٰ نے طہارت نصیب فرمائی, پاکی نصیب فرمائی. اور بدھ والے دن, ویڈنسڈے, چہارشنبہ, بدھ والے دن اللہ تعالیٰ نے اپنے نورانی فرشتوں کو پیدا فرمایا. اور جمعرات کے دن اللہ تعالیٰ نے جنات کو پیدا فرمایا. جمعرات کے دن اللہ تعالیٰ نے جنات کو بھی پیدا فرمایا اور جنگل میں چرنے والے جانوروں کو بھی پیدا فرمایا. اور جمعے والے دن اللہ تعالیٰ نے ابا آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا. تو علم ہوتا ہے بڑا, انسان بڑا ہوتا نہیں. جبریل آئے اس قرآن مجید کو لے کر کے. میں عرض کر دوں آپ سے,
قرآنی معلومات ان بچوں میں جس بچے کے سر پہ دستار باندھی میدان محشر تک گواہی وہ بچہ دے گا کہ میں نے سب سے پہلے کہا درود شریف پڑھ لو اور ہمیشہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہیے گا، گھر میں، در میں، دکان میں، سفر میں، حضر میں قرآن نہ چھوڑنا۔ یہ تنبولی کے پان ہوتے ہیں، تنبولی کے پان کے اوپر آج تاریخی بات ہوئی کہ ہندوستان نے پان، مسکرائیے نہیں، جواب آپ دیجئے، ہم نہیں بتائیں گے پان کب سے کھایا جا رہا ہے، تقریباً 750 سال سے پان کھائے جا رہے ہیں۔ بہرحال سبحان اللہ تو کہہ دیجئے، میں پہلے انکار کر کے بتا دیتا ہوں تاکہ شوق پیدا ہو جائے مطالعے کا۔ یہ سب باتیں کتابوں سے متعلق ہیں۔ میں عرض کر دوں آپ سے، خالی یہ نہیں موبائل کے اندر اٹھایا سب دیکھ لیا، میں اگر چاند کی دوری بتاؤں گا یا سورج کی دوری بتاؤں گا یا کرکٹ کے متعلق، پرسوں بستی میں تھا، گورکھپور کے قریب بستی، ایک صاحب نے لکھا پرچہ بھیجا، دیکھیے علماء کرام موجود، مفتیان دین موجود، اس پہ لکھا یہ بتائیے دنیا کا سب سے پہلا ٹیسٹ میچ کہاں کھیلا گیا۔ ہمیں یہی سوچ لو بھیا یہ میرا میدان ہے بھی یا نہیں، مولوی یا آدمی؟ اچھا آدمی سمجھتا مولوی بالکل لولو ہوتا، اس کو کچھ پتہ نہیں ہے، اس کو یہ معلوم نہیں کہ مولوی کے پاس کیسا تھرمامیٹر ہوتا ہے، بغیر سیتھیسکوپ، بغیر آلے کے بلڈ پریشر بتا دیتا ہے مولوی۔ اس کے سینے میں بخاری شریف کی 7275 حدیث رسول کا نور ہوتا ہے، مولوی کے سینے میں، حافظ قرآن کے سینے میں قرآن مجید کے 1,05,682 نقطوں کی باقاعدہ ضیاباری ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ اس کو دنیا کا بھی علم نصیب فرماتا ہے۔ بھئی قرآن مجید میں کتے کا ذکر ہے کہ نہیں، سور کا ذکر ہے کہ نہیں، مینڈک کا ذکر ہے کہ نہیں؟ اب عورتیں کہیں فتویٰ نہ دے دیں، اے مولانا نے تو سور کا نام لے لیا، 40 دن فرشتے نہیں آئیں گے، چلہ پورا کر دیا، 40 دن فرشتے، یا اللہ ایک دن بھی فرشتہ نہیں، 2 دن نہیں، سور کا نام لینے پر جس نے کوئی قصور نہیں کیا، سور، کتا، بلی، بندر، انہوں نے کبھی کفر نہیں کیا، کبھی شرک نہیں کیا۔ کفر و شرک کرنے میں سے 2 مخلوق، ایک جنات دوسرے انسان، ان 2 مخلوقات کے علاوہ تیسری کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جو اللہ کی شان کا انکار کر دے، اللہ کی ذات کا انکار کر دے۔ مچھر سے لے کر کے، میں عرض کر دوں آپ سے، مچھر سے لے کر کے شتر تک، اونٹ سے لے کے شیر بھالو تک، کوئی بھی مخلوق کبھی بھی اللہ کی نافرمانی میں ایک لمحہ نہیں گزار سکتی۔ فرمان ہے رب ذوالجلال کا قرآن مقدس کے 15ویں سپارے میں، تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن وان من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون تسبیحہم۔ 7 آسمان، 7 زمینوں میں جتنی مخلوقات ہیں وہ سب کی سب اللہ کی تسبیح اور حمد و ثنا میں مشغول ہیں، لا یفقہون تسبیحہم، لیکن اللہ نے تم کو ان کی تسبیح کو سمجھنے کا فہم نہیں بخشا، اللہ نے ان کی تسبیحات کو سمجھنے کا ہم کو علم نہیں بخشا، اس کی ضرورت بھی نہیں تھی، اس کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ میں عرض کر دوں آپ سے، ایک بزرگ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہمیں بولیاں سکھا دیجئے، کنکر کی، مٹی کی، پتھر کی۔ اللہ نے یہ فن بخش دیا۔ ایک بہت بڑے اللہ والے نے اپنی کتاب میں یہ واقعہ درج کیا۔ اب ان کو پتھر کی بولی سننے میں آ گئی، پتھر کیا کہہ رہا ہے۔ جب استنجا کرنے بیٹھے وہ پتھر پڑھ رہا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اٹھ گئے، استنجا یہاں نہیں کریں گے۔ ارے یہ پتھر تو اللہ کی تسبیح میں مشغول ہیں، ہم پیشاب کیسے کر دیں اس مقام پر؟ دوسری جگہ بدلی کہ شاید وہاں دوسری صفت ہوگی، وہ پتھر گونگا ملے گا ہم کو، وہاں آرام سے ہم فارغ ہو جائیں گے۔ وہاں بیٹھے وہ پڑھ رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ چوتھی مرتبہ بھاگے گئے کہ کوئی پتھر، کوئی ایسی ہم کو مٹی مل جائے جو گونگی ملے، جو کچھ بولتی نہ ہو، کم سے کم پیشاب تو کر لیں، فارغ تو ہو جائیں۔ اور تیسرے مقام پہ پہنچے تو وہ پڑھ رہی ہے باقاعدہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ رو کے کہنے لگا اللہ پاک ہم سے یہ علم چھین لیجئے، ہم سے یہ علم، ہم نے بہت بڑی غلطی کی، اللہ پاک یہ دعا ہمیں نہیں کرنی چاہیے کہ ہمیں پتھروں کی زبان کا علم نصیب ہو جائے، اور پتھروں کی زبان کا علم نصیب ہوا ہمارا پیشاب پخانہ ہی بند ہو گیا، کہاں بیٹھ کے ہم پیشاب کریں؟ ہر مخلوق تو آپ کا ذکر کرنے میں مشغول ہے، اے اللہ تعالیٰ جیسا آپ نے پہلے بنایا تھا ہم کو ویسے ہی بنا دیجئے۔ دیکھا آپ نے، اس لیے کہ اپنی ذات، اپنی حیثیت کو سامنے رکھ کر باقاعدہ دعا کرنے کا حکم ہے۔ میں عرض کر رہا تھا آپ سے قرآن مجید جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے 6 صورتیں رسولوں کے نام پہ نازل فرمائی ہیں، 6 صورتیں رسولوں کے نام پر ہیں، اور قرآن مجید میں جانوروں کے نام پر 7 صورتیں ہیں، 7 صورتیں قرآنی معلومات۔ سوال ضرور پیدا کیجئے گا آپ سب لوگ، جب تک سوال دل میں نہیں آئے گا علم بڑھے گا نہیں۔ علامہ غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تھا السؤال نصف العلم، السؤال نصف العلم، سوال آدھا علم ہے، سوال آدھا علم۔ بڑے بڑے انوینشنر ہوئے، بڑے بڑے موجدین، بڑے بڑے آوشکارک۔ تھامسن نے یہ مائک بنایا تھا 1900 میں، 118 سال ہو گئے، ٹھیک 1900 میں۔
118 سلوے. اگر اس کے دل میں سوال نہ آتا الیکٹریسٹی کے بارے میں کہ آواز کو کیسے دور تک پہنچایا جائے, کیا یہ آج مائک ہوتا؟ غور کیجئے. اور ولبر رائٹ کے دل میں سوال پیدا ہوا, 1903 میں ہوائی جہاز بنانے میں کامیاب ہو گیا. مارٹن کوپر کے دل میں خیال پیدا ہوا, اس نے موبائل بنا دیا 1973 میں. گرہم بیل نے 1876 میں ٹیلی فون بنا دیا. پہلی مرتبہ ٹیلی فون پہ بات 1876 میں ہوئی. واٹسن سے اس نے بات کی تھی پہلی مرتبہ, ہیلو لفظ, پہلی مرتبہ لفظ ہیلو کہنے والا گرہم بیل ہے 1876 میں. اگر اس کے دل میں سوال نہ آتا, میک ملن کے دل میں پہلی مرتبہ خیال آیا کہ 2 پہیہ گاڑی بنائی جائے تو سائیکل, 1839 میں سائیکل بنا کے دے دی. سوال بہت ضروری ہے. میرے دل میں سوال آیا, مؤذن صاحب جو اذان دیتے ہیں اس میں حروف کتنے ہیں؟ ہم نے کسی اخبار میں نہیں دیکھا, نہ اخبار کی ہم نقل کر سکتے ہیں, ہم اخبار کی نقل نہیں کر سکتے. مذاکرے میں, مناظرے میں, ڈیبیٹ میں, کنورسیشن میٹنگ میں زندہ علم چاہیے, صحیح حوالہ چاہیے. میں عرض کر دوں, ہم نے حروف گنے 176. اور واٹس ایپ میں لوگوں کے غلط قسم کا ایک میسج آیا, اذان میں 1760 حروف ہوتے ہیں, اذان میں 1760. ارے بھیا کبھی اذان سن بھی لیجئے. دنیا بھر کا حساب, دکان کا, مکان کا, بزنس کا, کاروبار کا, کبھی اذان کے حروف ہی گن ڈالیے. جتنی دیر حروف گنیں گے اتنی دیر تک کے تو کم سے کم گمراہی سے محفوظ رہیں گے, غیبت و برائی و کینہ و کدورت, بغض و حسد سے محفوظ رہیں گے. مفتی محمود حسن گنگوہی رحمت نے لکھا کہ قرآن مجید کے حروف کا گننا ثواب ہے. قرآن مجید کے حروف کا گننا ثواب. آج کون قرآن شریف کے حروف گنتا؟ ارے سورہ کوثر کے حروف گن ڈالیں. جتنی کیوں ثواب کیوں ہے؟ قرآن کا باقاعدہ پڑھنا ثواب, قرآن کا دیکھنا ثواب, قرآن کا پڑھنا. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قرآن کا پڑھنا ثواب, قرآن کا پڑھانا ثواب, قرآن کا پڑھنا ثواب, قرآن کا پڑھانا ثواب, قرآن کا لانا ثواب, قرآن کا دینا ثواب. یہ کہ مدرسے نے ان کو کلام اللہ کا ہدیہ پیش کیا ہے. قرآن کا دینا ثواب, قرآن کا دلانا ثواب, قرآن کا دینا ثواب, قرآن کا دلانا ثواب, قرآن کا دیکھنا ثواب, قرآن کا دکھانا ثواب, قرآن کا دیکھنا ثواب, قرآن کا دکھانا ثواب, قرآن کا لانا ثواب, قرآن کا لے جانا ثواب, قرآن کو سینے سے لگانا ثواب, قرآن کو چومنا ثواب, قرآن کو چموانا ثواب. ایک صاحب نے پوچھا کسی صحابی رسول سے ثابت, میں نے عرض کیا حضرت عبداللہ بن عمر بوسہ قرآن مستقل دیا کرتے تھے. حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بوسہ قرآن, کہ قرآن مجید کا بوسہ لیتے ہی بے ہوش ہو جاتے تھے. اے اللہ کے بزرگوں برتر کلام, اتنا کہا بوسہ لیا بے ہوش ہو گئے. تو قرآن کا چومنا ثواب, قرآن کا چموانا ثواب, قرآن کا پڑھنا ثواب, قرآن کے حروف کا گننا ثواب, قرآن مجید کے حروف کا گننا ثواب, اور قرآن میں جوجنا ثواب. کتنے لوگ قرآن پڑھتے ہیں, قرآن چھوٹ گیا, قرآن کی تلاوت چھوٹ گئی. مولانا زکریا رحمۃ اللہ نے فرمایا رمضان قرآن کا مہینہ ہے, رمضان قرآن کا مہینہ ہے, رحمتوں کا بھرا مہینہ رمضان, برکتوں سے بھرا مہینہ رمضان, اعتکاف کا مہینہ رمضان, تراویح کا مہینہ رمضان ہے. میں عرض کروں عشرۂ رحمت کا مہینہ رمضان ہے, عشرۂ مغفرت کا مہینہ رمضان ہے, اور جہنم کی آگ سے آزادی اور خلاصی کا مہینہ رمضان ہے, اور قرآن مجید کے ذریعے سے اپنے رب سے کلام کرنے کا مہینہ رمضان ہے. میں عرض کروں قرآن کی طرف آئیے. 6 صورتیں نبیوں کے نام پر. کبھی اپنے بچوں کو بیٹھائیے, اپنے بچوں سے پوچھئے جو بات آپ کو نہ بھی معلوم ہو. اچھا بتاؤ بھائی قرآن مجید میں رکوع کتنے ہیں؟ آپ کو معلوم نہیں ہے, کوئی بات نہیں, لیکن اپنے بچے سے تو پوچھئے. اس میں کیوریوسٹی پیدا ہوگی, تجسس پیدا ہوگا, استاذ مکرم سے رابطہ قائم کرے گا, کتابوں کو ڈھونڈے گا, قرآنی معلومات اٹھائے گا, خود ڈھونڈنے لگے گا. 5 منٹ میں پورے قرآن کے حروف, 5 منٹ میں پورے قرآن مجید کے رکوعات دیکھ لیں گے. ہر پارے کے آخری میں رکوع لکھا, پہلا پارا آخری صفحہ کھولا 16 رکوع, دوسرا پارا کھولا آخری صفحے میں 16 رکوع. اس طرح سے آپ 1 سیکنڈ میں باقاعدہ قرآن مجید کے سارے رکوعات گن ڈالیں گے. آپ قرآن مجید میں پوچھے اے بیٹے, اے میرے بھیا, یہ بتا دو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کتنی صورتوں کو نبیوں کے نام پر نازل فرمایا. وہ دیکھے گا اٹھا کے, وہ دیکھے گا اور کہے گا سورہ یونس, حضرت 6 نبیوں کے نام پر اللہ نے قرآن مجید میں صورتیں نازل فرمائی. سورہ یونس, حضرت یونس علیہ السلام کے نام پر سورہ یونس نازل فرمائی. حضرت ہود علیہ السلام کے نام پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ ہود نازل فرمائی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ ابراہیم نازل فرمائی. جناب حضرت نوح علیہ السلام کے نام پر اللہ رب العالمین نے سورہ نوح علیہ السلام, حضرت نوح علیہ السلام کے نام پر سورہ نوح نازل فرمائی. پیارے آقا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام نامی اس میں گرامی کے اوپر سورہ محمد نازل فرمائی. 6 صورتیں اللہ نے قرآن مجید میں نبیوں کے نام پر نازل فرمائی. 7 صورتیں جانوروں کے نام پہ نازل فرما دی.
7 صورتیں. سورہ بقرہ قرآن مجید کے پہلے ہی پارے میں سورہ بقرہ جانور کے نام پر ہے. 7ویں پارے میں سورہ انعام چوپائے مویشی. 7ویں پارے میں قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے جانور کے نام پر دوسری سورت سورہ انعام نازل فرمائی. 14ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ النحل, نحل کے معنی شہد کی مکھی, تیسری سورت قرآن مجید میں جانور کے نام پر تیسری سورت سورۃ النحل, اور جانور کے نام پر چوتھی سورت سورۃ النمل. چیونٹی کے نام پر سلیمان علیہ السلام نے چیونٹی سے گفتگو کی اور پوچھا ما اسمکی, کیا نام ہے آپ کا؟ تو چیونٹی نے جواب دیا اسمی منذراتن, میرا نام منذرہ ہے, میرا نام منذرہ. اے میری ماؤں بہنوں, اپنی بچیوں کے غلط بھونڈے اور بے معنی بے مقصد نام رکھ کر اس کے نصیب کو تاریک نہ بنائیے. علیزا, علیشا, فالتو فضول کے بنڈل بے معنی نام. علی تو داماد رسول کا نام ہے, اس میں زا لگا کر جناب حضرت علی کے نام کی شان میں گستاخی کر دی. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نام کو برباد بیکار کر دیا. علی کے آگے زا کے کیا مانے ہوئے؟ علیزا, علی شاہ کیا مانے ہوئے؟ کیا مطلب؟ شازیہ, روبینہ, روبی, فالتو فضول کے معنی. شازیہ ہی شازیہ گھر میں پیدا ہو گئی, بے معنی. علامہ یوسف لدھیانوی شہید رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یہ سب بالکل فضول, بے معنی, میننگ لیس, اٹ ہیز نو مین. یہ ایسے ورڈز ہیں جن کے کوئی معنی نہیں بنتے. روبی, روس میں تیل کی کمپنی کا نام تھا روبی. ہمارے یہاں روبی تیل آیا تو گھر گھر روبی پیدا ہو گئی. تیل کی کمپنی کا نام تھا روبی, وہ گھر میں روبی پیدا ہو گئی. عجیب. اچھا, جس گھر میں جاوید ہیں اسی گھر میں پرویز بھی ہیں. یہ سب بڑی عجیب و غریب مناسبت ملے گی اپنے اپنے گھروں میں. میں عرض کر دوں آپ سے, جس گھر میں ہما ہے وہاں ہینا بھی ہیں. جس گھر میں یاسمین ہیں تو نسرین کو کہیں اور نہ تلاش کیجیے گا, اسی گھر میں یاسمین اور نسرین. جہاں جمیلہ وہیں پر شکیلہ. عجیب و غریب. میں عرض کر دوں آپ سے, عجیب. دیکھ لیجیے, رضوان, گھر میں عرفان بھی بیٹھے ہوئے ہیں, وہیں غفران بیٹھے ہیں, وہیں رضوان, وہیں احسان. هل جزاء الاحسان الا الاحسان. اللہ تعالیٰ احسان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے, پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے سورہ رحمان. میں عرض کر دوں تو ناموں کے سلسلے میں بھی ذرا احتیاط برتا کیجئے. رسول پاک بہت زیادہ توجہ دیتے تھے. مدینہ کا نام بدل دیا, یثرب کو بدل کر مدینہ فرمایا. میں عرض کر دوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں نواسوں حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے نام بدلے. حضرت علی نے نام رکھا تھا حرب. اس زمانے میں اسی طرح کے نام رکھے جاتے تھے, جنگ, بہادری. اس تعلق سے آقا نے فرمایا نہیں اے علی دیکھو کتنا خوبصورت یہ میرا بیٹا ہے, اس کا نام حسن رکھو, اس کا نام حسن رکھو. جناب حسین کا بھی نام ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا رکھا ہوا ہے. حسین کے معنی حسین و جمیل, شکیل, خوبصورت, حسن والا. میں عرض کر دوں نام کے سلسلے میں یہ نئے نام رکھنے کی ہوڑ میں غلط سلط. کیا نام رکھ دیا؟ منتشا. بہت زیادہ قابلیت دکھائی تو منتشا رکھ دیا. کہنے لگے قرآن مجید میں تو ہے, قرآن مجید میں تو ہے. ارے بھیا کس معنی میں ہے؟ مؤنث ہے کہ مذکر ہے؟ تو وتعز من تشاء وتذل من تشاء. اللہ نے اپنی شان میں استعمال فرمایا تو جس کو چاہے. منتشا کے لفظی معنی تو جس کو ایک مرد چاہے, تو جس کو ایک عورت چاہے. یہ کون سے معنی بنے؟ انگلش میں THE آتا ہے. دی اپنے اندر کوئی معنی بتائے گا؟ بتا سکتا ہے؟ دی نہیں بتا سکتا. TWO2 ایک دو والا 1 2 والا وہ الگ. TO2 اس کے کچھ معنی نکلیں گے جب تک آگے پیچھے کوئی سیاق و سباق کوئی تحریر نہ جوڑی جائے. میں عرض کر دوں آپ سے منتشا رکھ دیا. میں بھوپال میں خطاب کر رہا تھا, اسٹیج پہ پرچہ آیا, آپ سن کے حیران ہو جائیں گے. کسی اور کی بات ہو تو کوئی بات نہیں, ذاتی بات بتا رہا ہوں. شب قدر میں اجلاس ہو رہا تھا, اس پہ لکھا حضرت ہماری بیٹی کا نام قرآن مجید میں دیکھ کے میں نے اپنی بیٹی کا نام فاحشہ رکھا ہے. فاحشہ, بد چلن, بد ذات, بے شرم, بے حیا. فاحشہ کے معنی اور کیا بنتے ہیں؟ حضرت قرآن مجید میں ہے. ارے بھیا قرآن مجید میں تو کیسے کیسے نام ہیں. قارون اور حامان اور فرعون کے نام ہیں, کیا وہ رکھ ڈالیں گے آپ؟ توبہ توبہ. وہ چیونٹی نے کتنا پیارا نام بتایا. پھر حضرت سلیمان علیہ السلام جن کو اللہ تعالیٰ نے پرندوں کی زبان کا علم عطا فرمایا تھا, وعلمنا منطق الطیر, اللہ نے مجھ کو پرندوں کی زبان کا علم عطا فرمایا. علامہ آلوسی نے پوری تفصیل نقل فرمائی, پوری گفتگو ہے. پوچھا تھا چیونٹی سے اچھا یہ بتائیے آپ کا نام منذرہ کیوں پڑا, آپ کا نام منذرہ کیوں پڑا؟ تو چیونٹی نے جواب دیا جس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو بادشاہت عطا فرمائی ہے اور آپ کی پوری حکومت جانوروں پرندوں پر ہے, ویسے اللہ تعالیٰ نے ہم کو 40,000 چیونٹیوں کی افسر بنایا ہے, اور میں ان 40,000 چیونٹیوں کو ہر وقت اللہ سے ڈراتی رہتی ہوں. اس لیے میرا نام منذرہ ہے, ڈرانے والی. اپنی بچیوں کا نام منذرہ رکھیے, اپنی بچیوں کا نام منذرہ رکھیے. آپ
کتنا پیارا نام ہے. میں عرض کر دوں آپ سے باقاعدہ الو سے گفتگو ہوئی. الو سے پوچھا تم دن میں کیوں نہیں نکلتے؟ الو نے جواب دیا حضرت ہم دن میں کیا کریں نکل کر؟ دن میں اولاد آدم ایک دوسرے پہ ظلم ڈھاتے. اچھا تم پانی کیوں نہیں پیتے؟ الو سے پوچھا تم پانی. ہمارے ہاں الو منحوس ہے. منحوس تو پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں. ہمارے گھر کے آنگن میں کوا بول دے آج کوئی نہ کوئی مہمان آئے گا. کوا بولا تو مہمان آیا. بتاؤ یہ قرآن میں نبی نے اللہ نے فرمایا یا حدیث شریف میں نبی نے فرمایا یا ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے 83,000 شرعی مسائل میں کہیں بتایا ہو تو بتائیے. جیسے وہ سور کے نام پہ فرشتے نہیں آتے. قرآن مجید میں 6 مقام پہ اللہ نے ولحم الخنزیر کا لفظ استعمال فرمایا. اور اردو کا ترجمہ اٹھا کے دیکھ لیجئے, کوئی بھی ترجمہ اٹھا کے دیکھ لیجئے, نیچے اوپر قرآن کی آیت ملے گی ولحم الخنزیر اور نیچے لکھا ہوگا قرآن ہی میں لکھا ہوگا سور کا گوشت حرام, سور کا گوشت حرام. اور وہاں 40 دن تک فرشتے نہیں آ رہے ہیں سور کا نام لینے پر. جتنی زیادہ غیبت سور کی ہم نے کسی جانور کی نہیں کی. یاد رہے جس طرح انسانوں کی غیبت حرام ہے ویسی کسی جانور کی غیبت بھی حرام ہے. جانور سب کے سب بارگاہ الہی میں مشغول ہیں عبادت میں. مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا یہ درخت حالت قیام میں ہیں, ان کی پتیاں حالت رکوع میں ہیں, پتیاں جھکی ہوئی ہوتی ہیں. گھوڑا میں عرض کر گھوڑے کو بتایا کہ رکوع کی حالت میں گردن نیچے ہی رہتی ہے گھوڑے کی. میں عرض کر دوں آپ سے اس لیے جانوروں کی غیبت ویسے ہی حرام ہے. میں عرض کر رہا تھا آپ سے. اور اچھا یہ بھی نہیں سوچا ہماری بہنوں نے ہمارا بیٹا نماز قضا کر رہا ہے, نمازیں قضا کر رہا ہے, فرشتے آ رہے ہیں. ہمارا بیٹا جھوٹ بول رہا ہے, فرشتے آ رہے ہیں. ہمارا بیٹا غیر کی بہو بیٹیوں کو تاک رہا ہے, فرشتے آ رہے ہیں. ہمارا بیٹا گالیاں بک رہا ہے, تب بھی فرشتے آ رہے ہیں. ہمارا بیٹا ماہ رمضان میں روزہ قضا کر رہا ہے, تب بھی فرشتے آ رہے ہیں. ہمارا بیٹا حرام کمائی کما رہا ہے, پھر بھی فرشتے آ رہے ہیں. مگر ایک اگر اللہ کی مخلوق سور کا نام لے لیا تو فرشتے نہیں آ رہے ہیں. اور 1 دن 2 دن نہیں 40 دن نہیں آ رہے ہیں. تو عورتوں کی شریعت سے بچیے. مدینے والے رسول جو شریعت لائے ہیں اس کا علم اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے حاصل ہو جائے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ جانوروں کے نام پر, جانور کے نام پر باقاعدہ آگے سورہ عنکبوت, ایک سورت عنکبوت ہے مکڑی, سورہ عنکبوت مکڑی کے نام پر اللہ تعالیٰ نے پوری سورت نازل فرما دی. اور اس کے ساتھ سورہ عادیات قرآن مجید میں 6ٹھی سورت, جانور کے نام پر قرآن مجید میں 6ٹھی سورت سورہ عادیات ہے. عادیات کے معنی گھوڑے, ہانپتے ہوئے گھوڑے. اور قرآن مجید میں 7ویں سورت جانور کے نام پر سورۃ الفیل یعنی ہاتھی. میں عرض کر دوں قرآنی معلومات کے لیے سوالات دل کے اندر لایا کیجئے. سوالات. سب سے بڑا پارہ کون سا ہے؟ ذہن میں اللہ نے بات ڈالی. رمضان مبارک میں روزے کی حالت میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کے قرآن مجید اٹھایا, ہم نے گنا 30واں پارہ اٹھایا, خود گنا. اس میں اخبار کی چھپی چھپائی نہ نقل کیجیے گا. مناظرے میں مذاکرے میں پھر اس میں تو ذلت و شرمندگی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے آپ کو. اپنا علم مضبوط ہو, ماخذ مضبوط ہو, حوالہ مضبوط ہو, علم پختہ ہونا چاہیے. ہم نے اپنے ان ناپاک و نجس انگلیوں سے اللہ کے پاک قرآن کے 30ویں پارے کی آیتوں کا شمار کیا. قرآن میں سب سے بڑا پارہ آیتوں کے اعتبار سے قرآن میں سب سے بڑا پارہ 30واں پارہ. کتنی آیتیں؟ 564 آیتوں سے سجا ہوا ہے 30واں پارہ. سبحان اللہ کہہ دیے. قرآن مجید کا سب سے بڑا پارہ آیتوں کے اعتبار سے 564 آیتیں 30ویں پارے میں, اور آیتوں کے اعتبار سے سب سے چھوٹا پارہ, آیتوں کے اعتبار سے سب سے چھوٹا پارہ دوسرا پارہ. سیقول السفہاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. قرآن مجید کا سب سے چھوٹا پارہ آیتوں کے اعتبار سے دوسرا پارہ. صرف 111 آیتیں, صرف 111 آیتیں ہیں. سب سے بڑا رکوع قرآن مجید کا سب سے بڑا رکوع. اللہ کی شان دیکھیے, ایک رکوع اتنا بڑا 53 آیتوں کا رکوع اللہ نے نازل فرما دیا. سبحان اللہ کہہ دیے. ایک طرف اللہ نے 53 آیتوں کا رکوع 23ویں سپارے میں سورہ صافات میں احشروا الذین ظلموا وازواجہم, یہاں سے رکوع شروع ہوتا ہے. 53 آیتوں کے بعد یہ رکوع مکمل ہوتا ہے. اور دوسری طرف اللہ کی شان دیکھیے, ایک ہی آیت کا رکوع بنا دیا. سبحان اللہ کہہ دیے. ایک ہی آیت کا رکوع بنا دیا. سورہ مزمل شریف کا دوسرا رکوع, سورہ مزمل شریف کا دوسرا رکوع, نہ 2 آیتیں نہ 3 آیتیں, ایک آیت پر ان ربک یعلم انک تقوم ادنی. یہاں سے تو آیت شریفہ شروع ہے, پورا رکوع ہو گیا. پورا ایک سورت ایسی جس کی ہر آیت میں اللہ نے اپنا نام بیان فرمایا. ہر آیت میں اللہ نے 28ویں سپارے کی سب سے پہلی سورت سورۃ المجادلہ کی کوئی آیت ایسی نہیں جس میں اللہ کا نام اللہ نہ آیا ہو. اور ایک سورت ایسی نہیں, میں عرض کر دوں آپ سے, ایک سورت ایسی 55 آیتوں والی سورت ہے, اور کسی ایک مقام پر بھی اللہ پاک نے اپنا نام اللہ استعمال نہیں فرمایا. کون سی
सूरत सूरह कमर 55 आयतें हैं, 10 20 40 आयतें नहीं हैं, 55 आयतों वाली सूरत सूरह कमर है। उसमें कहीं पर भी अल्लाह पाक का नाम अल्लाह नहीं आया। तो खालिक भी अल्लाह, मालिक भी अल्लाह, अल्लाह अल्लाह इजाजत दीजिए अल्लाह के जिक्र के साथ, खालिक भी अल्लाह, मालिक भी अल्लाह, राज़िक़ भी अल्लाह, राज़िक़ भी अल्लाह, अव्वल भी अल्लाह, आखिर भी अल्लाह, अव्वल भी अल्लाह, आखिर भी अल्लाह, अव्वल भी अल्लाह, आखिर भी अल्लाह। कछुआ पैदा किया अल्लाह ताला ने, कछुए को अल्लाह ताला ने 300 साल की उम्र अता फरमाई। कछुआ पैदा किया अल्लाह ताला ने, कछुए को अल्लाह ताला ने 300 साल की उम्र अता फरमाई। सांप पैदा किया अल्लाह ताला ने, सांप को अल्लाह ताला ने 100 साल की उम्र अता फरमाई। सांप को अल्लाह ताला ने 100 साल की उम्र अता फरमाई। हाथी पैदा किया अल्लाह ताला ने, हाथी को अल्लाह ताला ने 60 से 70 साल की उम्र अता फरमाई। हाथी को अल्लाह ताला ने 60 से 70 साल की उम्र अता फरमाई। और अल्लाह ताला ने शेर पैदा फरमाया। शेर, मौलाना अली मियां रहमतुल्लाह अलैह ने एक जगह शेर की उम्र लिखी है और हयातुल हयवान में भी तफसील से शेर के खवास आए हैं। अल्लाह ताला ने शेर को पैदा फरमाया। शेर को अल्लाह ताला ने 18 से 20 साल की उम्र अता फरमाई। मक्खी पैदा की अल्लाह ताला ने, मक्खी पैदा की अल्लाह ताला ने, मक्खी को अल्लाह ताला ने 45 दिन की जिंदगी नसीब फरमाई। और मच्छर पैदा की अल्लाह ताला ने, मच्छर को अल्लाह ताला ने 10 दिन की जिंदगी नसीब फरमाई। मच्छर को अल्लाह ताला ने 10 दिन की जिंदगी नसीब फरमाई। और जुगनू पैदा किया अल्लाह ताला ने, जुगनू को अल्लाह ताला ने 1 दिन की जिंदगी नसीब फरमाई। अब पढ़िए, खालिक भी अल्लाह, मालिक भी अल्लाह, खालिक भी अल्लाह, मालिक भी अल्लाह, राज़िक़ भी अल्लाह, अव्वल भी अल्लाह, आखिर भी अल्लाह, खालिक भी अल्लाह, मालिक भी अल्लाह। पीछे वालों ने अल्लाह अल्लाह नहीं पढ़ा, कुछ और अल्लाह की कुदरत पर रोशनी डाल देता हूं। आपके दिमाग को अल्लाह ने 1 किलो 362 ग्राम का दिमाग, इंसानी दिमाग, आपके दिमाग को अल्लाह ताला ने 1 किलो 362 ग्राम का दिमाग पैदा फरमाया। आपके दिमाग में अल्लाह ताला ने 10 लाख सुराख रख दिए। आपके दिमाग में अल्लाह ताला ने 10 लाख सुराख रख दिए। दाहिना गुर्दा पैदा किया, उस दाहिने गुर्दे में 10 लाख सुराख रख दिए। दाहिने गुर्दे की उस बारीक झिल्ली के छन्नी के जरिए से अल्लाह ताला खैरियत से पेशाब हमारा और आपको उतरवाता है। ये पेशाब खैरियत से जो उतरता है, अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत, अल्लाह की कितनी बड़ी बरकत, अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत। जरा पूछिए उस शख्स से जिसका पेशाब बंद हो गया है, पूछिए उस शख्स से जो हॉस्पिटल में भर्ती है, डॉक्टरों से कह रहा है, ऐ डॉक्टर साहब मेरा खेत खलियान ले लीजिए, मेरी दुकानों मकान ले लीजिए, मगर मेरा पेशाब उतार दीजिए, मेरा पेशाब उतार दीजिए। बादशाह शाहजहां, जिसने दिल्ली की जामा मस्जिद 1650 में बनवाई, 1657 में 7 साल में दिल्ली की जामा मस्जिद को 10 लाख रुपए के सरमाए से मुकम्मल कराया। और जहां ईद की पहली नमाज बुखारी के वली सिफत, दुर्वेश सिफत आलिम दीन हजरत मौलाना सैयद अब्दुल गफूर बुखारी रहमतुल्लाह अलैह से पढ़वाई गई थी। मैं अर्ज कर दूं आपसे, उस बादशाह शाहजहां का पेशाब बंद हो गया था। वक्त के तमाम तबीब, दुनिया के तमाम हकीम, दुनिया का कोई वैद्य, दुनिया का कोई डॉक्टर बादशाह शाहजहां का पेशाब उतरवा नहीं पाया था। हम कितने नाकदरे, ये इस्तिंजा करने गए, ये बैतुल खला गए, ये टॉयलेट गए, पेशाब करके आ गए, न जाने की दुआ पढ़ी न आने की दुआ पढ़ी। बताओ कितने नाशुक्रे हैं हम, कितने नाशुक्रे हैं। पेशाब बंद होने के बाद पता चलेगा ये पेशाब कितनी बड़ी नेमत। डॉक्टर ने, यूरोप के डॉक्टरों ने यह बात कही कि तमाम चीजें आर्टिफिशियल बन गई। सीने के अंदर दिल का ऑपरेशन करके मशीन लगाई जा रही है, आर्टिफिशियल धड़कनें, लेकिन आज तक आर्टिफिशियल हम लोग गुर्दा नहीं बना पाए, किडनी नहीं बना पाए। सबब यह है उस गॉड ने, उस ईश्वर ने, उस अल्लाह ने, उस रब्बे करीम ने इतनी बारीक झिल्ली बनाई है कि आज तक मेडिकल साइंस ऐसी झिल्ली बना ना पाई जिससे कि पेशाब उतरवा सके। ये गुर्दा कितना कीमती है। पूछिए जिसका गुर्दा खराब हो गया है, रोजाना अखबार में आप ऐड पढ़ते हैं, 10 लाख रुपए हमसे ले लीजिए, 1 गुर्दा दे दीजिए, 10 लाख रुपए हमसे ले लीजिए, 1 गुर्दा दे दीजिए। कोई देता है अपना गुर्दा? मैं अर्ज कर दूं आपसे, कितने नाशुक्र हम। हमने कल के खिताब में शहर लखनऊ में अर्ज किया, ऐ मेरे भाइयों, ऐ मेरी बहनों, रोजाना 2 रकात नमाज सलातुश शुक्र, सलातुश शुक्र जिसको हमारी बहनें शुक्राने की नमाज कहती हैं, शुक्राना ये फारसी लफ्ज बन जाता है, सलातुश शुक्र कह लीजिए, शुक्राना कह के भी नियत बांध देंगे तब भी हो जाएगी, लेकिन बेहतर और अफजल यही है। अरबी में जितनी हमारी नमाजें सबके नाम अरबी में, सलातुल फज्र, सलातुल ज़ुहर, सलातुल असर, सलातुल मगरिब, सलातुल इशा, सलातुल तरावीह, सलातुल तहज्जुद, सलातुल अव्वाबीन, सलातुल इशराक, सब अरबी में है। सारी नमाजों के नाम अरबी में। तो शुक्र की नमाज भी सलातुल शुक्र कह के बांधिए, इसमें वक्त नहीं लगता। 2 रकात नमाज सलातुल शुक्र, शुक्रानी की जरूर पढ़िए कि अल्लाह ने खैरियत से दिन गुजार दिया। आज शहर हैदराबाद में क्या किसी का हार्ट फेल नहीं हुआ होगा? मालूम कीजिए हॉस्पिटल में 1 नहीं सैकड़ों लोगों के हार्ट फेल हुए होंगे। क्या किसी का गुर्दा नहीं खराब हुआ होगा? क्या किसी की धड़कनें नहीं बंद हुई होंगी?
کیا کسی کا انتقال نہیں ہوا ہوگا؟ اس وقت بھی کسی کا انتقال کا اعلان ہو رہا ہوگا، اس وقت بھی کسی کے کفن دفن کی فکر کی جا رہی ہوگی، اس وقت بھی کسی کی موت کا اعلان ہو رہا ہوگا، مگر اس جلسے میں شریک جتنے حضرات ہیں بفضلہ تعالی و طفیل مصطفیٰ زندہ صحیح سلامت بیٹھے ہیں. بتاؤ ہم لوگوں پر اللہ کا شکر واجب ہے کہ نہیں؟ ہمارا دل ابھی دھڑک رہا ہے، ہماری آنکھوں کی روشنی ابھی قائم ہے، ہمارے گردے صحیح سلامت ہیں، ہمارے پھیپھڑے کام کر رہے ہیں، ہم پر کتنا شکر واجب. 2 رکعت نماز وعدہ کر لیجئے روزانہ، 2 رکعت نماز شکرانے کی، صلاۃ و شکر. کتنا وقت لگتا ہے؟ اور وہ بھی ہماری نمازوں میں. ہماری نمازوں کی صورتیں فٹ ہیں. پہلی رکعت میں انا اعطینک الکوثر، دوسری رکعت میں قل اللہ احد اللہ صمد، اللہ اکبر، سلام پھیر دیا. 2 رکعت 2 منٹ نہیں، 2 منٹ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، 2 منٹ سے کم، 1.5 منٹ میں 2 رکعت پوری ہو جاتی ہیں. وہی پڑھ لیجئے، وہی پڑھ لیجئے. ان 2 رکعتوں کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ آپ کو 10 رکعت روزانہ پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے گا. ذکر کرنے والوں کی ضرورت ہے. مسجدیں بھر جاتی ہیں، اللہ کا شکر ہے. اذان ہوتے ہی نمازی آ جاتے ہیں، اللہ کا شکر ہے. مگر نماز ہوتے ہی مسجدیں خالی ہو جاتی ہیں، یہ فکر کی بات ہے. ذاکر نہیں ہے. قرآن میں ذاکرین کا ذکر الگ ہے، ذاکرین کا ذکر الگ ہے. ذکر کرنے والوں کی ضرورت ہے. پہلے آپ کو یاد ہوگا بچپنے میں نماز ہوئے، جماعت ہوئے، 1 گھنٹہ ہو گیا، اس کے بعد بھی مسجد جاتے تھے، کوئی آدمی قرآن مجید کی تلاوت کرتا نظر آتا تھا، کوئی تسبیح پڑھتا نظر آتا تھا. آج 15 منٹ کے بعد مسجد جائیے، کوئی نمازی نظر نہیں آئے گا، کوئی نمازی نظر نہیں آئے گا. کسی کے ہاتھ میں تسبیح نہیں، کسی کے ہاتھ میں قرآن مجید کی تلاوت نہیں، کسی کے ہاتھ میں کتاب نہیں. تو اللہ سے ذکر کرنے والا دل مانگیے. ذاکرین اور ذاکرات، ذکر کرنے والی عورتیں، یہ ہمارے رسول پاک کی بیٹیوں کی ماننے والی یہاں آئی ہیں، نبی کی باقاعدہ بیویوں کی ماننے والی آئی ہیں. اعتکاف مردوں کے لیے بھی ہے، مسجد شرط ہے. اعتکاف مردوں کے لیے باقاعدہ مسجد میں ہے، اور عورتوں کے لیے گھر کے کونے گوشے میں ہے. اعتکاف دونوں کے لیے. تراویح سنت مؤکدہ مردوں کے لیے بھی ہے، اور تراویح ہماری بہنوں کے لیے بھی ہے. اللہ تعالیٰ عبادت کی توفیق نصیب فرمائے. میں عرض کر دوں آپ سے، میں عرض کر رہا تھا آپ سے، اللہ تعالیٰ نے گردہ عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے گردہ عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ نے گردے میں 10 لاکھ سوراخ رکھ دیے. بایاں گردہ پیدا فرمایا، بائیں گردے میں اللہ نے 10 لاکھ سوراخ رکھ دیے. اللہ تعالیٰ نے آپ کے بدن میں 206 ہڈیاں رکھ دی. خالق بھی اللہ، مالک بھی اللہ، خالق بھی اللہ، مالک بھی اللہ میں بات چل رہی تھی. اللہ اللہ کہیے گا. میں عرض کر دوں آپ سے، میں عرض کر دوں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو 206 ہڈیاں عطا فرما دی. اللہ تعالیٰ نے آپ کے بدن میں 500 رگیں رکھ دی. اللہ تعالیٰ نے آپ کے بدن میں 500 رگیں رکھ دی. 7 گرام کی یہ آنکھ بنا دی. 7 گرام کی آنکھ سے اتنی بڑی دنیا کے حسین مناظر اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو دکھا رہا ہے. اسی آنکھ سے مکہ معظمہ مدینہ منورہ کی زیارت ہوتی ہے. میں عرض کر دوں آپ سے، 7 گرام کی آنکھ بنا دی. آپ کے بدن میں اللہ تعالیٰ نے 42 لیٹر پانی رکھ دیا. اللہ تعالیٰ نے آپ کے بدن میں 42 لیٹر پانی رکھ دیا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے بدن میں 5.5 لیٹر خون رکھ دیا. اب پڑھیے، خالق بھی اللہ، مالک بھی اللہ، خالق بھی اللہ، مالک بھی اللہ، رازق بھی اللہ، اول بھی اللہ، آخر بھی اللہ. 15 کروڑ کلومیٹر کی بلندی پر سورج کو چمکا دیا. 15 کروڑ کلومیٹر کی بلندی پر سورج کو چمکا دیا. 3,64,000 کلومیٹر کی بلندی پر سے چاند کو اللہ تعالیٰ نے چمکا دیا. 3,64,000 کلومیٹر کی بلندی پر چاند کو اللہ تعالیٰ نے چمکا دیا. سمندر میں تیرنے والی 26,500 قسم کی مچھلیوں کو باقاعدہ کھانا کھلا دیا. اور اس دنیا میں رہنے والے 7 ارب 60 کروڑ انسانوں کو روزی روٹی عطا فرما دی. اب پڑھیے، خالق بھی اللہ، مالک بھی اللہ، خالق بھی اللہ، مالک بھی اللہ، رازق بھی اللہ، اول بھی اللہ. اب اللہ اللہ کیجئے. جلسے کا اختتام اللہ کے ذکر کے ساتھ، قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ آغاز ہوا، اور ذکر الہی اسماء باری تعالیٰ کے ساتھ جلسے کا اختتام ہو جائے. اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے. اور سبحان اللہ اور اللہ اللہ کہنا اللہ تعالیٰ قبول فرما لے. تہجد کی نماز کا وقت کا باقاعدہ موقع ہے، اور قبولیت دعا کا وقت ہے. تو آپ لوگ خالق بھی اللہ، مالک بھی اللہ پہ اللہ اللہ پڑھتے رہیے گا. خالق بھی اللہ، اللہ اللہ کہیے. خالق بھی اللہ، مالک بھی اللہ، رازق بھی اللہ، اول بھی اللہ، آخر بھی اللہ، باطن بھی اللہ، ظاہر بھی اللہ، باطن بھی اللہ، ظاہر بھی اللہ، رحیم بھی اللہ، کریم بھی اللہ، علیم بھی اللہ، حلیم بھی اللہ، عظیم بھی اللہ، کبیر بھی اللہ، نصیر بھی اللہ، خبیر بھی اللہ، نصیر بھی اللہ، خبیر بھی اللہ، واجد بھی اللہ، ماجد بھی اللہ، واجد بھی اللہ، ماجد بھی اللہ، مجید بھی اللہ، مجید بھی اللہ، حمید بھی اللہ، حسیب بھی اللہ، مجیب بھی اللہ، غفار بھی اللہ، ستار بھی اللہ. اللہ 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 اللہ، غفار بھی اللہ، ستار بھی اللہ، قہار بھی اللہ، غفار بھی اللہ، صبور بھی اللہ، شکور بھی اللہ، غفور بھی اللہ، اور نور بھی اللہ، متکبر بھی اللہ، مصور بھی اللہ، اولا بھی اللہ، مولا بھی اللہ، اولا بھی اللہ، مولا بھی اللہ، علی بھی اللہ، ولی بھی اللہ، علی بھی اللہ، ولی بھی اللہ. اللہ پاک نے اپنا نام علی آیت الکرسی میں بتایا کہ نہیں بتایا؟ علی بھی اللہ، ولی بھی اللہ، والی بھی اللہ، ولی بھی اللہ، متکبر بھی اللہ، مصور بھی اللہ، حافظ بھی اللہ، ناصر
بھی اللہ, سبوح بھی اللہ, قدوس بھی اللہ, حافظ بھی اللہ, حفیظ بھی اللہ, عزیز بھی اللہ, حفیظ بھی اللہ, عزیز بھی اللہ, خلاق بھی اللہ, رزاق بھی اللہ, خلاق بھی اللہ, رزاق بھی اللہ. اور آپ سب مل کر 11 مرتبہ اپنا اپنا گنیے, ہم اپنا 11 مرتبہ اللہ گنے, آپ اپنا 11 مرتبہ اللہ گنیے. اللہ ہی اللہ, 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 اللہ. 11 مرتبہ یہ ہو گیا. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو انتقال سے پہلے خوب اللہ اللہ کہنے کی توفیق نصیب فرمائے. مدرسہ حاضہ کو روز افزوں ترقیات سے ہم کنار فرمائے. پڑھانے والے اساتذہ کرام کو اجر جزیل سے نوازے. پڑھنے والے طلباء عزیز کو اللہ تعالی دین کا خادم بنائے, ملک اور ملت کی خدمت کرنے والا بنائے, انسانیت, محبت, بھائی چارے کی تعلیم کو عام کرنے والا بنائے. اس قرآن مجید کے حفظ کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ اسپتالوں میں بھرتی جتنے بیمار ہیں اے اللہ تعالیٰ ان سب کو صحت و شفا نصیب فرما دیجئے, اور ان تمام مریضوں کو زندہ صحیح سلامت عید سے پہلے ان کو ان کے گھر واپس ہونا نصیب فرمائیے. بے روزگاروں کو روزگار نصیب فرما دیجئے. شوہر و بیوی کے درمیان اگر کسی قسم کی شکر رنجی ہے, دوری ہے, خفگی ہے, ناراضگی ہے, اے اللہ اس قرآن مجید کے حافظے کی برکتوں سے شوہر و بیوی کی محبتوں کی حفاظت فرمائیے. شیطان کے شر سے آئلی زندگی کی حفاظت فرمائیے. ایک دوسرے کا محبوب بنا دیجئے, جیسے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبوبہ سیدہ اماں بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں. ایسی ہم تمام شادی شدہ مردوں کو اپنی بیوی کے دینی اور شرعی حقوق ادا کرنے والا بنائیے. بیویوں کو اپنے شوہروں کی تیمارداری کرنے والا بنا دیجئے. شوہر کے کپڑے دھونے پر ایک قطرے کے اوپر اللہ تعالیٰ بیویوں کو نیکیوں سے مالا مال کرتا ہے. بیویوں کو اپنے شوہروں کی فرما بردار بنا دیجئے. روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا بنا دیجئے. پڑوسیوں کا حق ادا کرنے والا بنا دیجئے. گزشتہ سال سے اس سال تک انتقال فرمانے والے تمام مرحومین و مرحومات کی بخشش و مغفرت فرمائیے. استاد العلماء زبدۃ الفقہاء جانشین حکیم الاسلام حضرت مولانا محمد سالم صاحب القاسمی نور اللہ مرقدہ ورحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بخشش و مغفرت فرمائیے. اے اللہ تعالی ہم سب کو ایمان پر جینا, ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائیے. قبر کی منزلوں میں کامیابی نصیب فرما دیجئے. منکر نکیر کے تینوں سوالوں کا جواب نصیب فرما دیجئے. اور قبر میں دیدار رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرف فرمائیے. اور ہماری قبروں میں سرحانے جنت الفردوس کا دروازہ کھلوا دیجئے. میدان قیامت, میدان محشر میں اپنی رحمتوں کا سایہ نصیب فرمائیے. جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمائیے. اور رحمتوں برکتوں سے بھرا ماہ رمضان نصیب فرما دیجئے. اے اللہ تعالیٰ 20 رکعت تراویح کی پابندی کی توفیق نصیب فرمائیے. پورا قرآن بحالت قیام تراویح میں ہم کو سننے کی توفیق نصیب فرمائیے. ہمارے بھائیوں کو اپنی مقامی مسجدوں میں اعتکاف کی توفیق نصیب فرمائیے. اپنے عطا کیے ہوئے مال حلال سے زکوٰۃ نکال کر مدرسے کے مستحق بچوں میں تقسیم کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے. محلے کی بیوہ اور مسکین عورتوں میں, مسکین بچوں میں, بیوہ خواتین میں بھی ان کی اس زکوٰۃ کو تقسیم کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے. اے اللہ تعالی ہم سب کو رحمتوں برکتوں سے بھری عید الفطر نصیب فرمائیے, عید الاضحیٰ نصیب فرمائیے. ہر طرف امن و امان, سکون و چین قائم فرما دیجئے. اے اللہ ہم سب کی دعاؤں کو بطفیل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شان کریمی, اپنی شان رحیمی سے قبول فرما لیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ. وعلیکم السلام. بیان ہوگا. حضرت اس سے پہلے آج کا یہ کانفرنس اپنی کامیابی کے ساتھ اختتام کو پہنچ رہا ہے. اس سے پہلے کہ حضرت والا دعا فرمائے, مناسب یہ ہے کہ جیسا کہ حضرت نے بھی بیان فرمایا, اسلامی اعتدال کے بہت بڑے علم بردار آج کے زمانے کے حضرت مولانا محمد سالم صاحب قاسمی نور اللہ مرقدہ, ابھی چند دن پہلے ان کا انتقال ہوا. آج کا یہ اجلاس ان کو تعزیت پیش کرتا ہے اور دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے اور ملت اسلامیہ کو ان کا بہتر نعمت بدل عطا فرمائے. آپ سب حضرت کے لیے دعائیں مغفرت فرمائیں. اور آپ تمام حضرات یہاں شرکت کرنے والے تمام حضرات کا ایک بار پھر ہم جامعہ کے ناظم مولانا زیادت حسین صاحب
کی طرف سے تمام اساتذہ اور تمام اراکین کمیٹی اور حکام منتظمین نوجوانان علما بندہ کی جانب سے ہم آپ تمام کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اس کے بعد بھی آئندہ بھی آپ کا تعاون اسی طرح شامل رہے گا، اس کی ہم امید کرتے ہیں۔ جو بہنیں آئیں، جو پردہ نشی بہنیں آئیں، اللہ ان کو جزائے خیر۔ خواتین اسلام بھی بڑی تعداد میں یہاں تشریف فرما ہے، ہم ان کے بھی مشکور ہیں، ممنون ہیں، اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے جائز تمناؤں کو آمین 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 فرمائے، آمین۔ اور اسی طریقے سے ہم بڑے ادب کے ساتھ حضرت سے درخواست کریں گے کہ آپ دعا فرمائیں، اور دعا کے ساتھ ہی انشاءاللہ یہ تاریخی ایک اعلان اور بھی ہے کہ کھانے کا باضابطہ شرکاء کے لیے انتظام کیا گیا تھا۔ جو حضرات کھانا نہیں کھائے ہیں وہ لیٹ سے پہنچے ہیں، ان کے لیے کھانا موجود ہے، وہ جو بھی محاضر ہے وہ تناول فرما کر جائے، اور میں حضرت سے درخواست کرتا ہوں کہ حضرت والا دعا کے ساتھ اس پروگرام کا، اس کانفرنس کا اختتام فرمائے۔ آپ حضرات نے اردو میں ماشاءاللہ دعا کری لی، حضرت مولانا نے بہت ساری ضروری باتیں بطور دعا بارگاہ الہی پیش فرمائیں، برکت کے طور پہ عربی میں قرآنی دعائیں کر لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم ربي زدني علما، اللهم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ اللهم اغفر وارحم أنت خير الراحمين۔ اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء۔ استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب إليه۔ اللهم أصلح أمة سيدنا محمد، اللهم فرج الكروب عن أمة سيدنا محمد، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب الدين، وقنا عذاب الدين۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة۔ أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه۔ جزا الله عنا محمدا ما هو أهله صلى الله تعالى عليه وسلم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وذرياته أجمعين، وبارك وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين۔ ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین،